صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ 7 ہے، دورہ قرآن 2023، سورۃ المائدہ۔ وَإِذَا سَمِعُوا، ٹھیک ہے، پارہ چل رہا ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل کردہ کلام کو سنتے ہیں تو آپ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہتی ہوئی دیکھتے ہیں، اس سبب کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اور وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، بس تو ہم کو بھی ان لوگوں کے ساتھ لکھ لے جو تصدیق کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب یہ کیا واقعہ ہے اس کے پیش نظر؟ یہ واقعہ ہے جو حبشہ میں ہجرت ہوئی تھی، اس کے پس منظر میں، ان آیات کے پس منظر میں وہ واقعہ ہے۔ حبشہ جہاں پہ مسلمان مکی زندگی میں 2 مرتبہ ہجرت کر چکے تھے۔ مدنی زندگی سے پہلے ایک ہجرت جو ہوئی تھی وہ حبشہ میں ہوئی تھی، اور حبشہ میں ایک عیسائی مملکت تھی، نجاشی کی حکومت تھی، اور یہ آیات جو نازل ہوئی ہیں یہ حبشہ کے رہنے والے عیسائیوں کے بارے میں، اسپیشلی نجاشی کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب آپ دیکھیں کہ ہوا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مسلمانوں نے حبشہ میں ہجرت کی تھی، کیونکہ مسلمانوں پہ مشکل حالات تھے، تکلیف دیا جا رہا تھا ان کو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اجازت دی کہ آپ علاقہ بدل لیں۔ آپ ایک تو بات یہاں سے یہ سمجھ میں آتی ہے ہجرت کا بھی، کہ اگر کسی انسان پر اور اسپیشلی مسلمان پر اگر زمین تنگ کر دی جائے، ٹھیک ہے، کسی وجہ سے، تو اسپیشلی وہ دین کی وجہ سے ہو، تو وہ ہجرت کر سکتا ہے، یعنی کیونکہ اس وجہ سے کہ ساری جو زمین ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، ٹھیک ہے نا، اور فی الوقت، اچھا اس زمانے میں بھی نہیں تھی، اس بعد میں قائم ہوئی نا مدینہ کی ریاست، تو ابھی اگر دیکھیں تو دوبارہ سے ویسے ہی حالات ہیں، تو فی الوقت تو کہیں بھی وہ نہیں ہے کہ اسلامی ریاست یا اسلامی حکومت ہم کہہ دیں کہ وہ والی خلیفہ والی حکومت تو کہیں بھی نہیں ہے، تو اسپیشلی ان کے اوپر زمین تنگ کر دی گئی تھی، اور ان کے دین کی وجہ سے تنگ کر دی گئی تھی۔ ایک اور بات ذہن میں رکھیں، اچھا ہجرت کے آپ کو پتہ ہے کہ ہجرت کے مختلف لوگ ارادے رکھتے ہیں، جیسے کوئی نا عورت کی وجہ سے ہجرت کرتا ہے، وہ حدیث آتی ہے نا کہ عورت کو نکاح کی وجہ سے ہجرت کرتا ہے، کوئی کسی وجہ سے ہجرت کرتا ہے، تو ہجرت یعنی جس نیت سے کی جائے تو وہی نیت جو ہے انما الاعمال بالنیات، اور نیت کے اوپر جو ہے نا وہ ہوتی ہے۔ اب جو ہمارے ہاں ایک ضرور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہمارے ہاں بھی ایک چل رہا ہے کہ بھئی یہاں سے چلے جاؤ، ملک چھوڑ دو، ہمارے ہاں لوگ اللیگل وے میں بھی جاتے ہیں، ملک کو چھوڑتے ہیں، کرتے ہیں، بیسکلی اعتقاد اور ایمان کی بھی کمی ہے نا، اور کیونکہ ہمارا جو لوگ چھوڑتے ہیں وہ موسٹلی وہ کوئی دین کی وجہ سے تھوڑی چھوڑتے ہیں، وہ تو اس لیے کہ رسک کی وجہ سے یا پیسے کی وجہ سے، تو بعض اوقات آپ کو کسی اور ملک پہ جا کے وہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ پیسہ کمانا اتنا آسان نہیں، اس سے زیادہ صحیح جو تھا وہ تھا جو آپ کے اپنے ملک میں ہو رہا تھا، کیونکہ بہرحال یہاں پہ آپ کو اور مسائل نہیں ہوتے، یعنی رہنے کے مسائل نہیں ہوتے، آپ کو کوئی ویزا نہیں پوچھتا آپ سے، کوئی پاسپورٹ طلب نہیں کرتا، کوئی بھی اس قسم کے مسائل نہیں ہوتے۔ تو یاد رکھیں کہ بیسکلی جو ہجرت جس کا ثواب ہے وہ ہے جب وہ آپ دین کے لیے کریں۔ ہاں، ایک دوسری ہجرت ہو سکتی ہے کہ اگر آپ دین اسلام کو پھیلانے کے لیے کوئی، جیسے مبلغین کرتے بھی ہیں، کسی اور ممالک میں جا کے رہائش پذیر ہوتے ہیں اور وہاں کے لوگوں کو اسلام کی طرف جو ہے وہ مائل کرتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تمام علماء کرام کا اس میں اتفاق بھی ہے کہ وہ کر سکتے ہیں، اور لیکن اس کے لیے ظاہر ہے خود بھی تو اتنی کیپیسٹی ہونی چاہیے، خود بھی تو پڑھے لکھے ہونے چاہیے، کیونکہ جب یہ بتاتے تو بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں ہم تو ہے نا دین پھیلانے کے لیے جا رہے ہیں، تو دین پھیلانے کے لیے جانے سے کے لیے ضروری ہے نا کہ آپ کے پاس بیسک دین کی نالج، اور بیسک سے بھی کچھ بڑھ کر دین کی نالج ہو، تبھی آپ دین پھیلا سکتے ہیں نا، صحیح ہے نا، تو ایک تو بات یہ۔ اچھا، اب نجاشی جو تھا نا اس کے ادھر جا کے، یعنی آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر ہی کیوں، یہ بھی ذہن میں آتا ہے نا کہ ادھر ہی کیوں ہجرت کا حکم دیا، کیونکہ نجاشی کا عدل و انصاف بہت زیادہ مشہور تھا، اگرچہ یہ عیسائی تھا مگر یہ جو علاقہ تھا اور یہ جو اس کی ریاست تھی، اس کی جو سلطنت تھی، وہ بہت
اچھی مشہور تھی. یعنی ایک تو یہ عدل و انصاف والا بادشاہ تھا، ظاہر زمانے میں بادشاہت ہوتی تھی، اور ایک سارٹ آف فلاحی مملکت اس نے اپنے علاقے کو بنا رکھا تھا، جہاں پہ لوگوں کی ویلفیئر کا، لوگوں کی آسانی کا بہت خیال رکھا جاتا تھا. اور سب سے بڑھ کر وہاں پہ دین کی آزادی تھی، کیونکہ دیکھیں یہ مسلمان تو نہیں تھے، ٹھیک ہے، لیکن ان کے ملک میں دین کے اوپر کوئی سختی نہیں تھی کہ اگر کوئی مسلمان بن کے رہنا چاہے، کوئی بھی دین اڈاپٹ کرے. اس زمانے میں ظاہر مسلمان تو نئے نئے آئے تھے نا، تو لیکن پچھلے ادیان تو چل رہے تھے نا ان کے ہاں بھی، تو کسی کو بھی دین کے معاملے میں کوئی سختی نہیں تھی. تو یہ اس وجہ سے بھی یہاں پہ ہجرت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. اور پھر جو ہے ایک بہت بڑا گروپ نہیں تھا، مگر ایک چھوٹا سا 10 یا 14 کے قریب کا آتا ہے کہ وہ گروپ تھا کہ جن کو کہا گیا کہ آپ ہجرت کریں. تو جب ہجرت کر کے وہ لوگ آ گئے تو پیچھے پیچھے مشرکین مکہ بھی آ گئے. انہوں نے کہا کہ ہمارے کچھ باغی نعوذ باللہ آپ کے پاس آ گئے، ہماری مملکت سے بھاگ کر آئے ہیں، اور آپ انہیں ہمارے حوالے کیجیے. تو کیونکہ نجاشی بہت عدل و انصاف والا تھا، تو اس نے کہا کہ میں ایسے تو حوالے نہیں کروں گا، جب تک کہ میں ان کا موقف نہیں سن لوں تو میں ان کا موقف سنوں گا. تو اس وقت جو ہے نا حضرت جعفر بن ابی طالب جو تھے وہ آئے، اور انہوں نے، آپ دیکھیں کتنے ذہین تھے صحابہ کرام بھی، ان کو کہا کہ بھئی آپ اپنا موقف پیش کریں. تو انہوں نے بجائے اس کے کہ کچھ اور مطلب اپنی کوئی صفائی پیش کریں یا کچھ، تو یہ سورہ مریم جو ہے نا وہ پڑھ دی. انہوں نے سورہ مریم پڑھ دی. اب اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا، ان کی ابدیت، ان کی رسالت کا ذکر تھا. اور یہ جب سنتے سنتے نجاشی کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، اور وہ اس پر ایک سارٹ آف ایمان ہی لے آیا. اب اس ایمان کا اعلان اس نے نہیں کیا تھا، مگر ظاہر سی بات ہے وہ آنسو جو تھے ان کا ذکر قرآن میں کیا جا رہا ہے، تو کچھ نہ کچھ تو ان آنسوؤں کی قدر ہوگی نا، کیونکہ آنسو جو تھے وہ اللہ کی معرفت کے آنسو تھے، حق کی معرفت، حق کی پہچان کے آنسو تھے، حق کو جان لینے، پا لینے کے آنسو تھے نا، اللہ کا تعارف، اس کا قرب پا لینے کے، اللہ کی کتاب کی سچائی سمجھ لینے کے آنسو تھے نا. یہ محبت کے اور خوشی کے آنسو تھے. بعض اوقات تو غم کے آنسو ہوتے ہیں نا، مگر بعض اوقات آپ دیکھیں بہت زیادہ خوشی. اچھا یہ جو آنسو ہوتے ہیں توحید کے آنسو، یہ الگ ہی ہوتے ہیں. یہ محبت کے بھی ہوتے ہیں، غم کے بھی ہوتے ہیں، خوشی کے بھی ہوتے ہیں. آپ نے کلمہ نو مسلم کبھی آپ نے کسی کو دیکھا ہی ہوگا جو، تو بلکہ جب وہ آنکھوں سے ان کے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات ہمارے بھی آنسو بہ رہے ہوتے ہیں، ہے نا. تو اصل میں یہ جو ہے نا غم اور خوشی کی ملی جلی کیفیت ہوتی ہے. غم اس بات پہ ہوتا ہے کہ ہم پہلے کیوں نہیں آئے کلمہ توحید کی طرف، اور خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ چلو دنیا میں ہمیں اللہ کی معرفت مل گئی، ہمیں حق دین جو ہے اس کی طرف ہم آ گئے، اس بات کی خوشی بھی ہوتی ہے. تو بعض اوقات انسان جب حق کو اس دنیا میں پا لیتا، دیکھیں ایک تو کیونکہ اللہ تعالیٰ تو غائب میں ہے نا، غیب میں، تو اللہ تعالیٰ کو جب دیکھیں گے وہ تو ایک الگ کیفیت ہوگی، مگر غیب میں ہوتے ہوئے اس کی پہچان کو پا لینا یہ ایک الگ ہی کیفیت ہوتی ہے. آپ دیکھیں یہ بعض اوقات ہماری اور آپ کی بھی ہوتی ہے کہ جب ہم کوئی سچائی ہوتی ہے، ہم قرآن کی پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، یا فرسٹ ٹائم یا شروع میں جب ہم قرآن کو پڑھتے اور سمجھتے ہیں تو عجیب سی ہماری کیفیت ہوتی ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے جس سے ہم محروم تھے. ایک تو اپنا غم ہوتا ہے، اور کتنی بڑی نعمت تھی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اب عطا کر دی. یہ نا قرآن کا علم مل جانا، قرآن کی نالج مل جانا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے. تو آپ دیکھیں اس میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت بڑی سمجھداری اور ذہانت بھی ہمیں نظر آتی ہے. یہاں پہ یہ سورہ الفاتحہ بھی پڑھ سکتے تھے، یہاں پہ یہ سورہ البقرہ بھی پڑھ سکتے تھے، کچھ اور بھی پڑھ سکتے تھے، مگر انہوں نے یہاں پہ سورہ مریم ہی پڑھی، تاکہ یہ جو ہے، کیونکہ وہاں اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، ان کو پتہ چلے کہ جو ہم کلام پڑھ رہے ہیں، جس کلام پر ہم ایمان لے آئے ہیں، وہ اور آپ کا اس کی جڑ ایک ہی ہے. یہ طریقہ تبلیغ بھی ہے نا، کہ جب آپ کسی غیر مسلم کو دعوت دے رہے ہوں یا صرف ایون تعارف بھی پیش کر رہے ہوں، تو کچھ ایسی چیز پیش کریں جس کو وہ آلریڈی جانتے ہوں. بالکل اجنبیت کے ساتھ تعارف نہیں پیش کرنا چاہیے.
کچھ نہ کچھ ایسا ملا جلا معاملہ ہو. آپ دیکھیں ہمارا تو دین سارا یہی سکھاتا ہے کہ ہم تو پچھلے انبیاء کی بھی بہت زیادہ عزت و احترام کرتے ہیں, ان کی کتابوں کو بھی مانتے ہیں. تو کچھ ایسی چیز پیش کریں جس سے وہ ایک دم اس کے دل میں ہلچل مچ جائے اور وہ سمجھنے پہ قاصر ہو جائے کہ ہاں یہ بات مجھے حق لگ رہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ پڑھ کر جو ہے نجاشی بہت ہی متاثر ہوا اور اس نے جو ہے وہ ان کو واپس بھیجنے سے انکار کر دیا اور نے کہا کہ نہیں یہ, اور پھر زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا کہ یہ کلام اور جو کلام ہمارے پاس ہے اس میں اور اس میں اس تنکے کے برابر بھی کوئی فرق نہیں. تو اس طرح سے وہ بھی ایمان لے آیا. اچھا اب آپ دیکھیے کہ ایمان جو ہے علل اعلان یا لفظی اقرار کا یہاں نجاشی کا ہمیں پتہ نہیں چلتا. ٹھیک ہے کہ وہ قبول اسلام اس کا ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ ضرور پڑھائی تھی. حدیث میں آتا ہے کہ جب نجاشی کی موت کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے عرض کیا کہ حبشہ میں تمہارے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے, اس کی نماز جنازہ پڑھو. چنانچہ ایک صحرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی. ایک تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ غائبانہ نماز جنازہ ادا ہو سکتی ہے. دوسری یہاں سے یہ پتہ چلی کہ ظاہر ہے نماز جنازہ تو اسی کی ہوتی ہے نا جو مسلمان ہو جائے, تو وہ اس کا مطلب ہے کہ مسلمان ہو چکا تھا. تو یہ ایک دلیل بھی تھی ان کے مسلمان ہونے کی کہ وہ جو ہے نماز جنازہ ان کی پڑھی گئی تھی. تو یہاں سے ایک اور بھی معاملہ پتہ چل جاتا ہے کہ اسلام لانے کے بعد اس کا اعلان کرنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے. خفیہ اسلام کو بھی اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. دوسری طرف خفیہ نکاح کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا, مگر خفیہ اسلام کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. یعنی اگر آپ گھر میں یا کسی فیملی میں ہوں, اور ایسے بہت سے واقعات ہمیں پتہ چلتے ہیں کہ ایک لڑکی ہے یا ایک لڑکا ہے, وہ فیملی میں رہ رہا ہے, ہندو فیملی میں ہے سپوز, عیسائی فیملی میں, مگر وہ مسلمان ہو گیا کہ ایک عرصے تک اس کا اسلام چھپا رہا. تو اس نے جو اسلام کے چھپے ہونے میں جو عبادات کی تو کیا وہ قبول ہوں گی؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ وہ قبول ہوں گی. ٹھیک ہے نا. کچھ یعنی ہر جگہ ایک چیز جو میں آپ کو تفقع تھوڑا سا سمجھانا چاہتی ہوں کہ ہر چیز میں ایک ہی فارمولا یا ایک ہی کلیہ لاگو نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا. ادھر سے لوگ اٹھا سکتے ہیں یہ بات کہ جی جب یہ خفیہ اسلام قبول ہے تو پھر خفیہ نکاح کیوں نہیں قبول؟ خفیہ نکاح قبول نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ نکاح کا اعلان ضروری ہے, نکاح بغیر اعلان کے نکاح ہی نہیں ہے, اس کو زنا شمار کیا گیا. کیونکہ اور اس میں اور بہت ساری قباحتیں ہیں, اگر تدبر کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا. خفیہ اسلام سے آپ کسی کو کوئی نقصان نہیں دے رہے, آپ کے اوپر آپ کو کوئی اسکینڈلائز بھی نہیں کر سکتا. کرے گا تو کیا کرے گا, اچھا چھپ چھپ کے نماز پڑھاتا ہے, اچھا چھپ چھپ کے قرآن پڑھاتا ہے, اس لیے اسکینڈلائز ہونا تو کوئی اسکینڈلائز نہیں. مگر خفیہ نکاح میں اسکینڈلائز جو ہے کیریکٹر کے اوپر ڈائریکٹ آپ کے اثر پڑ سکتا ہے, اور اسپیشلی لڑکی کا کیریکٹر. پھر ولی, اگر ولی کا معاملہ نہیں ہے تو وہ تو پھر نکاح ہے ہی نہیں. تو بہت ساری اور تدبر کے معاملات آ جاتے ہیں. اسی طرح سے ایک اور تفقع آپ کو دے دوں کہ دیکھیں بہت ساری چیزیں جب آپ پڑھتے ہیں, جیسے اصال ثواب مثلا آپ نے پڑھا تھا, تو وہاں سے لوگ اٹھا دیتے ہیں یہ جملہ, یہ پوائنٹ کہ جی اصال ثواب تو ہے نا, میت کا اصال ثواب ہے, تو کیا ہو گیا اگر ہم نے قرآن پڑھ کے بخشوا دیا, کیا ہو گیا اگر ہم نے جو ہے نا وہ کر دیا, کل کر دیا, کیا ہو گیا اگر ہم نے یہ کر دیا. دیکھیں بات یہی تو بات ہے کہ آپ کسی ایک چیز کو دوسری چیز کے اوپر رکھ کر اپنے سے فتویٰ نہیں دے سکتے, اپنا جو ہے نا دین نہیں پیش کر سکتے. اگر تو قرآن پڑھ کر کسی بھی صحابی نے یا کسی نبی نے پڑھ کر کوئی بخشوایا ہوتا تو ہم بھی یہ عمل کر لیتے, لیکن کیونکہ ہمیں اس کا کوئی ثبوت ملتا نہیں ہے تو ہم بھی اس کو منع کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے یہ جو رسمیں نکال رکھی ہیں نا میت کی رسمیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کے بعد جو ہے وہ جو ہے سوگ منانے کو حرام قرار دے دیا. اب اتنی بڑی بات کے بعد بھی ہم کہیں گے نہیں جی ہم نے تو ضرور 10واں کرنا ہے, ہم نے تو ضرور فاتحہ کرنی ہے, ہم نے تو, جب 3 دن کے بعد سوگ حرام ہے تو وہ سوگ آپ خوشی میں تو نہیں کر رہے فاتحہ, آپ سوگ میں ہی کریں گے نا, ظاہر سی بات ہے نا. اس دن رونا دھونا بھی ہوگا, اس دن آپ یاد بھی کریں گے بیٹھ کے سب کچھ.
تو وہ چیز جب حرام ہے، جب ہے ہی نہیں جائز، تو آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیں کہ ایک چیز کو آپ دوسری چیز کے اوپر لگا کر نہیں کر سکتے، جبکہ وہ دوسری چیز آلریڈی سنت میں کی گلیوں میں موجود تھی، میتیں موجود تھی نا، تو میت کے قوانین وہیں سے ملیں گے۔ ہاں، ایسی چیز میں اجتہاد ہو سکتا ہے کہ جو اس زمانے میں نہیں تھی مگر آج نہیں آئی ہے، تو وہ بھی وہ لوگ کریں گے، عام لوگ نہیں کرنے بیٹھ جائیں گے، وہ لوگ کریں گے جن کے پاس علم ہوگا، تفقہ ہوگا، قرآن کا جو ہے تدبر ہوگا، تفقہ ہوگا، حدیث کا تدبر ہوگا، تو وہ پھر اس پہ اجتہاد کریں گے۔ مثلا موبائل کا معاملہ ہو گیا، مثلا آپ کا اسپیکر کا معاملہ ہو گیا، اور یوٹیوب کا معاملہ ہو گیا، اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کے اوپر اجتہاد ہو سکتا ہے۔ آپ کی جو گھریلو اشیاء ہیں جو کہ سائنٹیفک ہیں، ان کے اوپر آپ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ آپ یعنی کوئی سوال اٹھا سکتا ہے آن لائن پڑھنا جو ہے جائز ہے۔ بھئی آن لائن آپ اور بھی تو کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ ایک جو ہے ٹول ہے، یہ ایک ٹول ہے نا پڑھنے کا۔ آپ دیکھیں حضرت صہیب رومی تھے، ان کو بہت دور جو ہے نا اس علاقے میں بھی روما سے تعلق رکھتے تھے نا، تو ان کو وہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پہنچ گئی تھی، یعنی اس زمانے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پہنچ جاتی تھی۔ ہرقل کو خطوط لکھے گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی کہ ترسیل کا جو بھی ذریعہ اس زمانے میں موجود تھا، قرآن کی ترسیل کا جو بھی، قرآن اور اسلام کی ترسیل کا، پیغام پہنچانے کا جو بھی طریقہ اس زمانے میں موجود تھا، تو اس کو یوٹیلائز کیا گیا تھا۔ تو آج کے زمانے میں جو طریقہ ہے ترسیل، جو طریقہ ہے جو ہے نا تبلیغ موجود ہوگا، تو ہم اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ اگر تو ادھر پابندی لگائی گئی ہوتی کہ نہیں جی جو ہے نا دین خطوط کے ذریعے نہیں پھیلایا جائے گا، یا دین کی دعوت خطوط کے ذریعے نہیں دی جا سکتی، تو ہم بھی کہتے تھے کہ نہیں جی دین یہی شرط تھی کہ نہیں آ کے ہی دی۔ تو دین کی دعوت، دین کا پیغام پہنچانے جب اس زمانے میں بھی ٹولز کو اختیار کیا گیا تھا نا، تو آج کے زمانے میں بھی اختیار کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور آپ جو آج کے لوگ جو ہیں وہ الٹے سیدھے اور چیزوں میں بھی تو یوز کرتے ہی ہیں نا ٹیکنالوجی کو، تو کیا بہتر نہیں ہے کہ ہم اس کو دین کے راستے میں یوز کریں؟ میں تو سمجھتی ہوں کہ اس کا ہمیں زیادہ اجر ملے گا کہ ہم جو ہے ایسے جو ٹولز ہیں جو کہ سائنٹیفک ٹولز ہیں، ہم اللہ کے راستے میں یوز کرتے ہیں۔ میں تو سمجھتی ہوں کہ اس کا ہمیں اجر ملے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ آگے چلتے ہیں، اور ہمارے پاس یہ انہی کا قول ہے کہ ہمارے پاس کون سا عذر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر جو حق ہم کو پہنچا اس پر ایمان نہ لائے۔ ہم اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہم کو نیک لوگوں کی رفاقت میں داخل کر دے گا، ٹھیک ہے۔ یہ انہی کی بابت ہے کہ جو وہ ایمان لے آئے تھے، یعنی ان کی دعا قبول ٹھہری۔ پھر آگے کیونکہ آ رہا ہے نا فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِینَ فِیہَا وَذَلِکَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِینَ۔ اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول کی وجہ سے ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، یہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور نیک لوگوں کا، محسنین کا یہی بدلہ۔ احسان کیا تھا نا انہوں نے، ایک بہت اچھا عمل کیا تھا، پوزیشن پہ تھے، چاہتے تو واپس کر سکتے تھے، مگر مشرکین کو خالی ہاتھ واپس لوٹا دیا، اور مسلمانوں پر جو ہے ایک توکل اور ایک نا ٹرسٹ کا اظہار کیا، اور مسلمانوں کے دوست ہونے کا بھی۔ آپ دیکھیں پیچھے بھی آپ پڑھ سکیں کہ مسلمانوں سے قریب جن کو آپ پاؤ گے وہ عیسائی ہوں گے۔ یہود مسلمانوں کی دشمنی میں زیادہ ہوتے ہیں، آپ ان کو کتنا بھی کریں، کیونکہ ان کی اصل میں حسد کا معاملہ ہے نا ان کا۔ مگر عیسائی جو ہے وہ مسلمان، اگر کسی بھی قوم کو اگر آپ دیکھیں آخر زمانے میں ملحمۃ الکبریٰ میں بھی جب ہوگا تو ایک جنگ ہوگی نا جس میں کہ عیسائی اور مسلمان مل کے لڑیں گے، ایک جنگ کا ایک حصہ ایسا بھی ہوگا۔ پھر اس کے بعد جو ہے عیسائی اپنا جھنڈا گاڑ دے گا کہ میرا جو ہے نا آج جو ہے صلیب جو ہے وہ فاتح ہو گئی، اس پہ پھر ایک نئی جنگ اسٹارٹ ہوئی، پھر اس پہ الگ الگ ہوں گے۔ ملحمۃ الکبریٰ کا ایک حصہ ایسا ہے 80 جھنڈوں تلے جو وہ جنگ ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں بھی یہی آتا ہے کہ وہ دونوں مل کے لڑیں گے، ٹھیک ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے جو پاکیزہ چیزیں تمہارے واسطے حلال کی ان کو حرام مت کرو، حد سے آگے مت نکلو، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی کہ جو پاکیزہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں وہ آپ اپنی مرضی سے حرام نہ کریں۔ جیسے کہ وہ حدیث ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ شخص آیا تو اس نے کہا یا رسول اللہ جب میں گوشت کھاتا ہوں تو نفسانی شہوت کا غلبہ ہوتا ہے، اس لیے میں نے اپنے اوپر گوشت حرام کر لیا۔ تو وہ اس پر ہے نا اس پر بھی، اور پھر آپ دیکھیں بعض صحابہ اپنی زہد اور عبادت کی وجہ سے بعض حلال چیزوں سے اجتناب کرنا چاہتے تھے، تو
اس سے بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں جب بات آئی تو اس سے بھی روکا گیا، آپ نے انہیں منع فرمایا۔ حضرت عثمان بن مظعون نے بھی اپنی بیوی سے کنارہ کشی کی ہوئی تھی، ان کی بیوی کی شکایت پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی روکا۔ تو اس طرح سے اس سے پتہ ہی چلا ہے کہ جو حلال چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے رکھی، یعنی کہ دنیا میں رہ کر دنیا کو استعمال کرنا منع نہیں ہے، یا دوسرے لفظوں میں آپ یوں سمجھ لیں کہ رہبانیت اور روحانیت میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا ننس وغیرہ کا جو کانسیپٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے، ایون ہندوازم میں بھی ہوتی ہے یہ چیزیں، پادری اور وہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں ان کو، وہ جو لڑکی سی ہوتی ہے، تو ہے نا اسی طرح سے یہودیزم میں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ جو ہے نا اسلام میں لیکن نہیں ہے کہ آپ اسلام میں جو دیندار ہے، جو عالم ہے، تو وہ دنیا کی چیزوں کو بھی، یعنی کہ دنیا میں بھی رہے گا، وہ شادی بھی کر سکتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ننس وغیرہ تو شادی نہیں کر سکتے نا، ٹھیک ہے نا، پادری اس کے علاوہ یہ جو ہوتے ہیں نا کیا کہتے ہیں ان کو، جو پنڈت وغیرہ ہوتے ہیں، ان کے ہاں بھی یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ اچھا اب وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر اس کے بعد ربش چیزیں سامنے آتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اب اسلام میں یہ چیز نہیں ہے، اسلام میں تو نکاح کو عبادت قرار دیا گیا، ٹھیک ہے نا، کھانا ہے حلال کھانا کھا رہے ہیں، حلال چیز استعمال کر رہے ہیں، کہ کھا بھی رہے ہیں اور کھلا بھی رہے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ راتوں کو سو رہے ہیں اور سو رہے ہیں اس نیت سے کہ چلو نیند پوری ہو جائے، اچھی اٹھ کے زیادہ اچھی عبادت ہوگی، تو یہ بھی عبادت ہے۔ اگر آپ اس نیت سے سو رہے ہیں کہ چلو تھوڑی دیر سو جاتے ہیں پھر اٹھ کے ریلیکس ہو کے بڑے اچھی عبادت کریں گے، اکثر بیشتر ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو اور واقعی ایسا ہوتا ہے جیسی نیت ہوتی ہے ویسی مراد ہوتی ہے، کہ وہ بڑا اچھا آپ کی عبادت میں آپ کا بڑا دل لگ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ بعض اوقات جیسے سو جاتے ہیں کسی نہ کسی وقت میں، تو سوتے ہی ہیں نا، جیسے روزے چل رہے ہیں، تو اس کے بعد آپ فریش ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب کوئی یہ کہے کہ نہیں جی میں تو سوؤں گا ہی نہیں، میں سارے وقت جاگتا رہوں گا یا جاگتی رہوں گی اور بس میں عبادت ہی کرتی رہوں گی، یا میں نکاح نہیں کروں گی، نکاح سے جو ہے نا، آپ دیکھیں نکاح کے بعد کتنی خیر کی باتیں آتی ہیں کہ آپ کی اولاد ہوگی وہ بھی آپ کے لیے جو ہے صدقہ جاریہ ہو جائے گی، ہے نا، آپ اس کی پرورش اچھی کریں گے تو وہ بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گی۔ تو اسلام میں ان چیزوں کو منع نہیں کیا گیا، یعنی جو حلال چیز اسلام میں نا آپ کو جو ہے نا مطلب آپ کی سائیکالوجی کو کے جو ہے نا سائیکالوجیز کو کی نفی نہیں کی گئی، نفسیات اللہ نے بنائی ہے نا، تو اسلام میں آپ کی جو سائیکالوجی ہے یا آپ کی جو دلی معاملات ہوتے ہیں تو ان کو ساتھ ساتھ ان کو ایڈجسٹ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں تم کو دی ہیں ان میں سے حلال اور مرغوب چیزیں کھاؤ، اللہ سے ڈرو جن پہ تم ایمان رکھتے ہو، یعنی حلال کو حرام کرنا بھی جائز نہیں ہے، حرام کو حلال کرنا بھی جائز نہیں ہے، دونوں چیزیں اسلام میں ناجائز ہیں۔ آگے قسم کا معاملہ آ گیا تھا، اللہ تعالیٰ تمہاری قسموں میں لو قسم پر تم سے معاوضہ نہیں کرتا، لیکن معاوضہ اس پہ کرتا ہے، یعنی پکڑ اس معاوضہ کسے کہتے ہیں، پکڑ اس پہ کرتا ہے جب تم ان قسموں کو مضبوط کر دو، تو اس کا کفارہ 10 محتاجوں کو کھانا کھلا دینا ہے، اور اس درجے کا جو اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا ان کو کپڑا دینا، یا ایک غلام یا لونڈی کو آزاد کرنا۔ اچھا قسمیں جو ہے نا عربی میں ان کو حلف یا یمین بھی کہتے ہیں، اور یہ 3 قسم کی ہوتی ہیں، لغو ہوتی ہیں، غموس ہوتی ہیں، موقدہ ہوتی ہیں۔ لغو وہ ہوتی ہے جو انسان بات پہ بات میں عادتاً بغیر نیت کے ارادے کے کھاتا رہتا ہے، اور یہ نا عرب میں تو بہت ہی عام ہے، تو اس پر کوئی معاوضہ نہیں۔ غموس وہ جھوٹی قسم ہوتی ہے جو انسان دھوکہ اور فریب کے کھائے، یہ گناہ کبیرہ ہے، بلکہ کبائر میں سے اگر کسی نے کیے تو اس پہ توبہ استغفار اور اس چیز کو کور اپ کرنا ہوگا، یعنی جھوٹی قسم کھا کے جس کو بھی کوئی نقصان کیا ہے تو اس کو نقصان بھی بھرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ موقع وہ قسم ہے جو انسان اپنی بات کی تاکید اور پختگی کے لیے ارادتاً اور نیتاً کھائے، ایسی قسم اگر توڑ دے تو اس کا وہ کفارہ جو یہاں پہ بیان کیا جائے، یعنی کہ اس نے پختہ بڑا سوچ سمجھ کے اس نے وہ قسم کھائی تھی، اب وہ سمجھ رہا ہے کہ نہیں وہ پوری نہیں ہو سکتی ہے، اب میں توڑ آؤں، تو پھر اس کا کفارہ جو ہے نا 10 محتاجوں کو کھانا کھلانا ہے، ٹھیک ہے۔ ان 10 لوگوں کو کیسا کھانا جو آپ عام کھاتے ہیں، جیسا بھی عام کھاتے ہیں۔ اچھا وہ اگر نہیں کھلا سکے تو پھر 10 جوڑے دینا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی جیسے آپ خود پہنتے ہیں، یا پھر ایک غلام یا لونڈی کو آزاد کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے پاس کوئی نہ کوئی غلام اور لونڈی، آپ کو میں نے بتایا تھا کہ غلام اور لونڈی کا انسٹیٹیوشن اس طرح سے ختم کیا گیا تھا کہ کفاروں کی ایک شکل یہ بھی رکھی گئی، ٹھیک ہے نا۔ تو کسی کے پاس، اور اس زمانے میں یہ زیادہ آسان لگتا تھا کہ غلام اور لونڈی تو ہوتے ہی ہیں گھر میں، چلو جی آزاد کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہ بھی اگر مقدور نہیں ہے کسی کے تو پھر 3 دن کے روزے رکھنے، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ تو یہ ہے اس کا کفارہ، اور اس میں علماء جو ہے پے در پہ رکھنے کے جائز ہیں، لیکن بعض کے نزدیک پے در پہ بھی
کیونکہ یہاں پہ ذکر نہیں آ رہا نا کہ پے در پہ رکھ رہے ہیں یا کوئی الگ الگ بھی رکھ سکتے ہیں، پے در پہ بھی رکھ سکتے ہیں، تو دونوں چیزیں، کیونکہ جب تک قرآن میں ایگزیکٹ وہ نہیں آئے گا. یہ تمہاری قسموں کا غفار ہے جبکہ تم قسم کھا لو اور قسموں کا خیال رکھو. اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے واسطے اپنے ایک کام بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر کرو. قسموں کا خیال اس طرح سے رکھنا چاہیے کیونکہ آپ جو اپنے سیلف میں کچھ نہیں ہوتے ہیں. آپ جب قسم کھاتے ہیں تو آپ اپنے ایمان کو شو کر رہے ہوتے ہیں. آپ کے ایمان کے اوپر انسان ٹرسٹ کر رہا ہوتا ہے، آپ کی دین کے اوپر انسان ٹرسٹ کر رہا ہوتا ہے کہ بھئی مومن ہے، دین والا ہے، اللہ کی قسم کھا رہا ہے. اور ہے بھی، آپ کو پتہ ہے کہ اور کسی کی تو قسم جائز ہی نہیں ہے، تو کھا بھی اللہ کی قسم رہا ہے. تو بیسیکلی جب آپ قسم توڑتے ہیں نا تو دوسرے انسان کا اللہ کے اوپر سے ٹرسٹ جو ہے نا وہ متزلزل ہو جاتا ہے. اس لیے قسموں کا معاملہ، قسموں کا اور جو ہے نا اس کا جو ہے وعدے کا بھی معاملہ جو ہے نا، یہ دونوں چیزیں جو ہے نا بڑی وہ رکھی گئی ہیں. اے ایمان والو، بات یہ کہ شراب اور جوا اور تھان فال نکالنے کے پانسے کے تیر، یہ سب گندی باتیں ہیں، شیطانی کام ہے. ان سے بالکل الگ رہو تاکہ تم فلاح یاب ہو. شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہاری آپس میں عداوت اور بغض کرا دے. اب یہ شراب کے بارے میں تیسرا حکم آ رہا ہے، اور یہاں پہ شراب کے ساتھ ساتھ جوا اور یہ جتنے بھی پانسے، یہ فال کے تیر، ان سب کو جو ہے نا رجس یعنی کہ شیطانی کام قرار دیا گیا. اور یہ تمہاری آپس کے، اچھا اسلام یہ بھی نہیں چاہتا کہ مسلمان آپس میں عداوت اور بغض کا رشتہ رکھیں. اور واقعی جو برائیاں جو ہوتی ہیں نا، گناہ کے جو کام ہوتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسانوں اور انسانوں کے درمیان جو ہے وہ عداوت، دشمنی، مقابلے بازی اور اس طرح کے رشتے جو ہے نا، بغض کا رشتہ، کینہ کا رشتہ پنپنا شروع ہو جاتا ہے. اسلام یہ نہیں چاہتا. اسلام چاہتا ہے کہ سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی بن کے رہیں، بہن بہن بن کے رہیں. اسی لیے میں ہمیشہ بتاتی ہوں کہ میں جب پڑھتی ہوں مکہ اور مدینہ کے حالات، تو آئلی زندگی ان کی بڑی اچھی تھی، گزر رہی تھی، مگر ہماری طرح کی زندگیوں کی چپکلشیں نہیں ہوتی تھی. ہمارے گھروں میں کتنی سیاستیں چلتی ہیں، اتنی پورا سیاستدان، مطلب کیا سیاست دانوں کو بھی کیا سیاست آتی ہوگی جیسے ہمارے یہاں کی خواتین کو سیاست آتی ہے. یعنی اس قدر سیاست چل رہی ہوتی ہے، مجھے بڑی حیرانگی بھی ہوتی ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے کہ سیدھی جو ہے نا ایک پرسنالٹی جو ہوتی ہے وہ تو چل ہی نہیں سکتی نا. ہمارے جو سیاسی گھرانے جو ہوتے ہیں نا، ادھر کتنی سیاست چل رہی ہوتی ہے. اس کو یوں کر دیں، اس کو ہم یوں نیچا دکھا دیں، اس کو ہم ایسے کر دیں، اس سے ہم یہ چھین لیں، بیٹا ہمارا چھین لے گی. اسپیشلی ادھر جو ہے یہ سسرالی رشتے میں، یہ اس کو ہم یہ ایسے رکھیں گے ورنہ یہ کھا جائے گی سب کچھ. یہ اس کو کنٹرول کر لے گی، وہ اس کو کنٹرول کر رہے. حالانکہ سارا کنٹرول اللہ تعالیٰ کا ہے. انسان کو کنٹرول نہیں کر سکتا. وقتی طور پہ شاید کسی کی بات بھاری ہو جائے، کسی کی بات ہلکی ہو جائے، لیکن آپ دیکھیں اللہ کے آگے تو آپ جرائم پیشہ بن چکے ہوتے ہیں نا. یعنی کہ آپ کا پھر دل قلباً سلیم تو نہیں رہا، صاف دل تو نہیں رہا نا. اللہ تعالیٰ کو یہ حرکتیں پسند نہیں ہیں جو ہمارے ہم اور اسپیشلی میرڈ لائف کو ڈسٹرب کرنے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے ہمارے ادھر جو ہے نا، ہمارے گھرانوں میں. یعنی سب سے زیادہ جو تکلیف دہ رشتہ ہوتا ہے نا ہماری فیملیز میں، ہمارے گھرانوں میں، وہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے. میاں بیوی کا رشتہ جو ہوتا ہے نا، اس پہ مطلب شیطان تو میرا تو خیال ہے کہ شیطان بڑا ریلیکس ہوتا ہوگا کہ وہ پانی میں دربار لگا کے جو چیلے بھیجتے ہیں، مجھے لگتا ہے وہ گھر والوں کو ہی بھیج دیتا ہوگا کہ یہ گھر والے بھی کافی ہیں نا ان کو آپس میں لڑوانے کے لیے نا. تو یہ دیکھیں کہ یعنی شیطانی کام، اب دیکھیں شیطان کو سب سے زیادہ یہ پسند ہے کہ میاں بیوی میں اختلاف ٹلوایا جائے، اور وہ شیطانی کام گھر کے بندے بھی کر رہے ہوتے ہیں. مطلب شیطان اپنی جگہ پہ کر رہا ہے، گھر کے بندے اپنے کر رہے ہیں. کتنی تکلیف دہ اور کتنا افسوس کا مقام ہوتا ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ جو ہے ہضم نہیں ہوتا لوگوں کو. یعنی گھر والوں، مطلب موسٹلی میں نے دیکھا ہے کہ لڑکے کے گھر والوں کو ہضم نہیں ہوتا. لڑکی والے تو خوش ہوتے ہیں مگر لڑکے والے جو ہوتے ہیں وہ اتنا خوش نہیں ہوتے. اب آپ دیکھیں کہ شیطان ہے جو کہ انسان کے اندر کینہ ڈلواتا ہے. انسان اس بات کو سوچے کہ اگر اس جگہ پہ میری اپنی ایسے ڈبل سٹینڈرڈز ہوتے ہیں نا، بیٹی کے لیے قوانین کچھ اور ہوتے ہیں، بیٹی کے لیے سٹینڈرڈز کچھ اور ہوتے ہیں. اگر بیٹی اور داماد خوش کہیں جا رہے ہیں، خوش آ رہے ہیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے.
لیکن اگر بہو اور بیٹا اگر کچھ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، مسکرا دیں یا آپس میں، تو وہ ایک دم سے ماں کو، ایون سب کو، چاچیوں، مامیوں، خالاؤں، سب کو فکر پڑ جاتی ہے، بہنوں کو سب کو فکر پڑ جاتی ہے، جی یہ جو ہے نا اس پہ اس کا کنٹرول ہو گیا ہے اس کا نا، اور یہ گیا ہاتھ سے۔ تو انسان کو کبھی بھی ایسی چیز نہیں کرنی چاہیے یہ۔ اور پھر اچھا کیا ہوتا ہے، ایک اور بھی معاملہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ جس کی اپنی نہیں بن رہی ہوتی نا میاں بیوی کے آپس میں، تو بھی حسد کے جذبات اور چل رہے ہوتے ہیں، باقی جو رہی کا اثر ہے وہ حسد والا معاملہ، کہ اگر مثلاً بہن ہے وہ اپنے گھر میں خوش نہیں تو اس کو بھائی بھابھی کچھ اچھے نہیں لگ رہے۔ ایون اکثر میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بہن ہے، سگی بہن کو بھی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے کہ جی میرے بہن بنوئی جو ہے نا یہ تو بڑے اچھے ہیں، اماں کو شکایتیں جاری ہوتی ہیں آپ نے ان کے لیے تو بڑا اچھا بر دیکھا تھا اور ہمارے لیے نہیں۔ ایسی چیزیں میرے سامنے ایسے کیسز بھی آئے، تو یہ چیز کوئی اتنی اچھی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ میں نے ام ہانی نند تھی نا حضرت حضرت فاطمہ کی، کبھی آپس میں نند بھاوج کے لڑائی کا یا جھگڑے کا کوئی آپ نے ایک اتنی سی بھی کوئی بات نہیں سنی۔ ان کے اپنے حقوق ہیں، ان کے اپنے حقوق ہیں، اور آپس میں ایون دیکھیں یعنی کہ جس کو کہتے ہیں کہ سوتن کا رشتہ، لیکن آپس میں کوئی اختلاف ہم نہیں دیکھتے، ازواج مطہرات میں کوئی اختلاف نہیں دیکھتے۔ ان کی ساس تھی حضرت فاطمہ کی ساس تھی حضرت زینب بنت اسد، تو ان کی کبھی چپکلش چچی بھی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ظاہر اچھے ہی ٹرمز رہے ہوں گے نا، اچھا ہی بول رہا ہوگا کہ ان کی قبر مبارک میں، آپ کو پتہ ہے وہ مسلمان بھی ہو گئی تھی، ابو طالب مسلمان نہیں ہوئے تھے مگر وہ مسلمان ہو گئی تھی، تو جب قبر مبارک میں جب ان کی وفات ہوئی تو قبر مبارک میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے خود لیٹے تھے اور اس کے بعد ان کو اپنے ہاتھوں سے اتارا تھا، اور کہتے تھے بڑا اچھا ذکر کرتی تھی، میں ان کو امی امی کہتا تھا، یہ میرا بڑا خیال رکھتی تھی، کیونکہ دیکھیں چچا کے گھر میں جو اصل خیال رکھے گی وہ تو چچی رکھے گی نا، چچی امی رکھے گی نا، ہے نا۔ اچھا ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ اگر جو فیمیل پارٹ جو ہے وہ اگر اچھا کر بھی دے تو بھی ہم اچھائی گنوائیں گے، ہمارے چچا کا زور کیونکہ چلتا ہے، چچا کا کنٹرول ہے تو اس لیے چچا اچھے ہے، ہمارے چچی کو کچھ نہیں ہے، ماما کا زور چلتا ہے، ماموں کا زور، اس لیے مامی اچھی ہے، مامی خود سے اچھی نہیں ہو سکتی، چاچی خود سے اچھی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ ہمارے یہ اس قسم کے رشتے جو ہوتے ہیں وہ یہ بھابھی کا بھی یہی ہوتا ہے، بھابھی خود سے اچھی، بھائی اچھا ہے، ہم کیا بھائی ہمارا اچھا ہے، بھابھی کا ہی باہر میں، بھائی کو کیا ہے بھائی ہمارا بھائی اچھا ہے اس وجہ سے ہمارا بیٹا اچھا ہے اس لیے بہو اچھی ہے، اگر بہو بیچاری تھوڑی بہت کوئی اچھی ہو بھی تو ہم اس کی اچھائی کو اچھائی نہیں گردانتے نا، یعنی اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے۔ میں بتاؤں انسانی معاملے میں اپریسیشن اور محبت جو ہے نا، دو چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں رشتوں کو اچھے نبھانے میں۔ اگر آپ محبت کے ساتھ لوگوں، کیونکہ محبت نظر آتی ہے، آپ کی منافقت بھی نظر آتی ہے، محبت بھی نظر آتی ہے، دل پہ اگر محبت ہوگی نا کسی کے لیے تو آپ کے الفاظ، آپ کے اخلاق، آپ کی ہر چیز سے پتہ چلے گا کہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اگر آپ اس کو اپریسیشن دیں گے، آپ چھوٹا سا وہ کوئی اچھا کام کریں، آپ اس کو اپریشیٹ کریں گے، یہ بہت اچھا کام کیا آپ نے، تو اس کا دل بڑھے گا اور وہ دوبارہ بھی ایسے ہی اچھا کام کرنا چاہے گی، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ہم جب اس قسم کے معاملات یا اس قسم کے جملے کہتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آئلی رشتے جو ہے نا وہ تباہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ میرڈ لائف اکثر بیشتر اسپیشلی ہمارے پاکستانی معاشرے میں میرڈ لائف کوئی بہت آئیڈیل لائف نہیں ہوتی۔ میرڈ لائف کا مطلب یہی ہوتا ہے کھینچا تانی شروع ہو گئی ہے، میرڈ لائف کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ بہت مشکل لائف اب شروع ہو چکی ہے، یعنی آئیڈیل لائف نہیں ہوتی۔ بڑے افسوس کا مقام ہوتا ہے کہ وہ جس کو مقدس رشتہ کہا گیا ہے، اتنا خوبصورت رشتہ جس کو ہم اپنے کرتوت سے، اپنے کارناموں سے اس رشتے کو بالکل دل تباہ ہو چکے ہوتے ہیں، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک چھت کے نیچے میاں بیوی رہتے رہے ہوتے ہیں مگر دل تباہ ہو چکے ہوتے ہیں، دل ملے ہوئے نہیں ہوتے، ساتھ بھی رہے ہوتے ہیں دل، کیونکہ اتنی کھینچا تانی، اتنے مسئلے کھڑے ہو چکے ہوتے ہیں، وہ بیچارے خود اچھے بھلے چل رہے ہوتے ہیں، جب نکاح کے اس پہ سائن کرتے ہیں نا دونوں فریق تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، اور ان کی خوشی کو خاک میں ملانے والے جو لوگ ہوتے ہیں، پارٹیز بنی ہوئی ہوتی ہیں، تو وہ سارا رشتہ ملیا میٹ ہو جاتا ہے۔ مجھے نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ آخر اس کو کون سا سرا ہے جس کو کھینچیں تو جا کے ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں۔ بہت تباہ کن ہے ہمارے معاشرے میں، یہ رشتہ بہت مشکل میں ہے، میرڈ لائف گزارنا کافی مشکل ہوتی ہے ہمارے ادھر نا، کیونکہ بہت سارے ہرڈلز ہوتے ہیں، تو اس میں وہ رشتہ تو بیچارہ پیچھے کہیں رہ جاتا ہے اور سارے ہرڈلز میں ہی گم ہو کے، اور وہ سارے پھر اس کے بعد بچے ہو جاتے ہیں، پھر ان کی پرورش، تو وہ اس رشتے کی
میں نہیں سمجھتی کہ اس معاشرے میں رہتے ہوئے کوئی میرڈ لائف کی بیوٹی کو انجوائے کر سکتا ہے یا اس رشتے کی خوبصورتی کو انجوائے کر سکتا ہے. بہت مشکل, بہت ہی کم, کہیں کوئی آپ کو بہت ہی آئیڈیل کوئی مل جائے, بٹ میں نے آج تک ویسے ایسے دیکھے نہیں. کوئی جنت میں جا کے کوئی اگر میاں بیوی انجوائے کر لیں تو کر لیں, ورنہ اس دنیا میں رہتے ہوئے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس رشتے کو مشکل بنایا جا رہا ہوتا ہے. مطلب شیطان بنے پہ ہے نا, پھر اس کا مطلب ہے سبھی شیطان بننے پڑے کہ بس کسی طرح سے خوش نہیں رہنے چاہیے. میاں بیوی کیسے, حالانکہ سب سے اچھی بات یہی ہے کہ میاں بیوی خوش رہیں. میاں بیوی جب ایک دوسرے کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, حدیث میں آتا ہے اللہ ان کو رحمت کی اور محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اتنی بڑی حدیث ہے, یعنی وہ خوش ہوتے ہیں تو اللہ خوش ہوتا ہے. اور ایک گھر کا بننا جو ہے اللہ کو بڑا پسند ہے, اور ایک گھر کا بگڑنا, آپ کو پتا ہے طلاق سب سے زیادہ ناپسند ہے اللہ تعالیٰ کو. مگر اگر بظاہر نہیں بھی ہوتی, اول تو ہو جاتی ہے کوئی نہ کوئی علیحدگی والا معاملہ, اور اگر نہیں بھی ہوتا تو وہ کیونکہ دل نہیں ملتے تو پھر آپس میں پھر رشتہ بھی ایسے ہی چل رہا ہوتا ہے, دنیا دکھاوے کو چل رہا ہوتا ہے لوگوں کا. تو اس لیے بڑا انسان کو اس معاملے میں سمجھتی ہوں کہ اپنی جو ہے نا اصلاح کرنے کی بھی ضرورت ہے. سب کو اپنی اصلاح کرنے کی بڑی ضرورت ہے کہ اس رشتے کی حقیقت کو سمجھے اور ایک فری ہینڈ دیا جائے میاں بیوی کو کہ وہ سکون سے زندگی, ان کو بھی زندگی گزارنی دی جائے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اللہ سب کو ایمان دے, عمل دے. پھر آگے ایسے لوگوں پر جو کہ ایمان رکھتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں, اس چیز میں کوئی گناہ نہیں جس کو کھاتے ہیں جبکہ وہ لوگ تقوی رکھتے ہوں اور ایمان رکھتے ہیں اور نیک کام کرتے ہوں, پھر پرہیزگاری بھی کرتے ہوں. یعنی کہ انسان جو ہے, انسان کو کہا ہے کہ ایک یعنی کہ جو کھانے پینے میں حلال چیزوں کا خیال رکھیں اور وہ تقوی بھی کرتے ہیں, تقوی کا بھی اختیار کرتے ہیں, ایمان بھی لاتے ہیں, نیک کام بھی کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ایسے نیکوکاروں سے محبت کرتا ہے. ایمان والوں, اللہ تعالیٰ قدر شکار سے تمہارا امتحان لے گا. حالت احرام میں کیونکہ شکار ممنوع ہوتا ہے نا, تو کیا ہوتا تھا کہ ان کو واقعی بڑے اور شکار عربوں کی ایک معیشت کا سسٹم بھی تھا, تو ہے نا حالت احرام میں ان کے پاس کثرت سے شکاری جانور آیا کرتے تھے صحابہ کرام کے پاس. تو یہ امتحان کا بھی ذکر ہے کہ کیونکہ حالت احرام میں اس کی اجازت نہیں ہے. ایمان والوں وحشی شکار کو قتل مت کرو جبکہ تم حالت احرام میں ہو. ٹھیک ہے, یعنی کہ شکار کی اس اجازت نہیں ہے. اور اگر کوئی جان بوجھ کر قتل کر دے, یعنی کوئی شکار کر دے, تو اس پر فدیہ واجب ہوگا اور مساوی ہوگا اس جانور کے جس کو اس نے قتل کیا. اچھا, شکار اگر کسی نے کر لیا غلطی سے تو اس کا فدیہ کیا ہوگا؟ جیسا شکار کیا ہے نا ویسا جانور اس کی قیمت بطور فدیہ مکہ میں ادا کرنی ہوگی. یعنی کسی نے ہرن شکار کر لیا تو ہرن کی مساوی کیا ہوگا؟ بکری, تو اس کی قیمت مکہ میں ادا کرنی ہوگی مسکین کو, یا پھر 6 مسکینوں کا کھانا کھلانا ہوگا. ٹھیک ہے, یا 3 دن کے روزے رکھنے ہوں گے ابن عباس کے مطابق. اور آگے آ رہا ہے حالت احرام میں سمندر کا جو مردار ہے یا اس کا شکار جو ہے وہ حلال کیا گیا تمہارے فائدے کے واسطے اور مسافروں کے واسطے, اور خشفے شکار پکڑنا تمہارے لیے حرام کیا گیا جب تک کہ تم حالت احرام میں ہو. اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کے پاس تم جمع کیے جاؤ گے, کیونکہ بحری سفر لمبا سفر ہوتا ہے نا, اور تو کچھ آپ کو کھانے کو مل نہیں رہا, تو ہو سکتا ہے اسٹوریج, اس زمانے میں تو اسٹوریج کا اتنا سسٹم بھی نہیں تھا, تو حالت احرام میں باہری شکار اگر کر لیں, یعنی کہ مچھلی کا شکار اگر کر لیں تو وہ پھر جائز ہے. آپ فرما دیجیے کہ پاک اور ناپاک چیزیں برابر نہیں ہو سکتی. گو آپ کو ناپاک کی کثرت بھلی رکھتی ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو عقل مندو تاکہ تم کامیاب ہو. اچھا, پاک سے مراد جو ہے طیب, حلال, مومن, فرما بردار, عمدہ چیزیں, یہ ساری چیزیں ہی ہو سکتی ہیں. اور ناپاک سے مراد ہے حرام, کافر, گناہ گار, ردی چیزیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک اصول آپ کو دے دیا ہے کہ یہ جو پاک اور ناپاک کو ملا جلا نہیں کرو. یعنی کسی گھر میں, کسی لائف میں ایسا نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیں آج کل یہ بہت زیادہ ہے, لوگ کہتے ہیں جی ہم تو دنیا دار بھی ہیں اور ہم تو آخرت والا کو بھی کرتے ہیں, ہم تو یہ کام بھی کرتے ہیں, ہم تو یہ کام بھی کرتے ہیں, ہم تو یہ چیز بھی کرتے ہیں. یعنی کہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام بھی کرتے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے والے کام بھی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بڑی واضح اور ایک جنرل قانون دے دیا کہ ناپاک اور پاک ایک برابر ہو ہی نہیں سکتی. کو کہ ناپاک کی کثرت انسان کو بھلی لگتی ہو. آپ دیکھیں ناپاک میں سود بھی ہے, انسان سود بظاہر لگتا ہے نا بڑھتا ہوا, مگر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ناپاک چیز جو ہے وہ چاہے کثرت اس کی بھلی لگتی ہو لیکن وہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے.
اے ایمان والو ایسی باتیں مت پوچھو کہ اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہو، اگر تم زمانہ قرآن میں ان باتوں کو پوچھو گے تو تم پر ظاہر کر دی جائیں گے۔ سوالات گزشتہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والا اور بڑے حلم والا ہے۔ اچھا، ایک تو بات یہ ہے کہ یہ ممانعت اس وقت اسپیشلی تھی کہ سوال زیادہ نہ کریں اور ایسی باتیں نہ پوچھیں کہ اگر کر دی گئیں تو تمہارے لیے شریعت مشکل ہو جائے گی۔ یہ اس وقت تھی ممانعت جب نزول قرآن ہو رہا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کو زیادہ سوالات کرنے سے منع فرمایا۔ ایک حدیث میں یہاں تک ہے کہ مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم ہے جس کے سوال کرنے کی وجہ سے کوئی چیز حرام کر دی گئی حالانکہ اس سے قبل وہ حلال تھی۔ ٹھیک ہے، اس زمانے میں کیونکہ نزول قرآن ہو رہا تھا، اور آپ کو بہت سارے ایسے واقعات ملیں گے جیسے وہ خاتون کا واقعہ جس سے زہار کر لیا گیا تھا۔ حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ میرے گھر کے کونے میں ہی وہ سوال کر رہی تھی، تکرار کر رہی تھی، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کیا ہے، اور اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا۔ ٹھیک ہے نا، تو یہاں سے ایک تو بات یہ کہ سوالات کی کثرت، اور وہ بھی اس وقت، اور ویسے بھی عام زندگی میں بھی سوالات کی کثرت جو ہے، غیر ضروری سوالات کرنا جو ہے وہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا، اور یا اس کا ایک کوئی سیٹ اپ ہونا چاہیے۔ مثلا ابھی دیکھیں جیسے دورہ قرآن چل رہا ہے، تو اب اس میں اگر ہم سوالات کا بھی سیشن ساتھ رکھ لیں، اگر آپ کہیں بیچ میں جو سوال اٹھانے شروع ہو جائیں تو پھر وہ دورہ یعنی کہ وہ سپارہ ختم نہیں ہو سکتا، آپ کا وقت ختم ہو جائے گا بلکہ اوور ہو جائے گا، مگر آپ کا سپارہ ختم نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ایک اوور ویو آپ کو دیا جا رہا ہوتا ہے، کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کو سارے سوالات کے جواب مل جائے، لیکن پھر بھی انسانی سطح ہے، کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہوتا ہے تو پرسنل آپ الگ پوچھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، تو سوالات یعنی کہ بہت زیادہ سوال اٹھانے، اچھا یہ بتائیں، اچھا تو پھر اس کا یہ بتائیں، اچھا اس کو، یعنی آپ دیکھیں پیچھے بھی پڑ چکے ہیں کہ ایک چیز جو آپ کو واضح طور پہ ایک بتا دی گئی ہے کہ بھئی یہ ایسے کر لیں، اب اس کے بعد انسان مزید باریک، یعنی کہ جو مجھے شریعت کا جو سمجھ آیا نا کہ مزید باریک بھی نہیں، اکثر جیسے مثلا مجھے غسل کے بارے میں بڑے سوال آتے ہیں، جی اس میں کہتے ہیں ایک بال بھی ہے نا وہ نہیں رہنا چاہیے، سوکھا نہیں رہنا چاہیے، بھئی نہیں کوشش کریں، لیکن یہ ویسے حدیث میں کہیں نہیں آیا کہ ایک بال بھی سوکھا نہیں رہنا چاہیے، لوگوں نے بنائی ضرور ہے، لوگ ضرور پوچھتے ہیں، حدیث میں نہیں ہے یہ جملہ۔ ٹھیک ہے، تو میں کہتی ہوں آپ کوشش اپنی پوری کریں گے کہ بھئی ظاہر ہے آپ صحیح غسل ہی رہیں گے۔ آپ دیکھیں اگر وہ ایسی بات ہوتی تو وہ جو میڑنیوں والا معاملہ ہے تو اس میں تو ہو سکتا ہے کہ وہ کیونکہ اتنی باریک ہوں گی اور وہ تو اس میں بال ضروری نہیں ہے اندر تک چلا جائے، وہ تو آپ کو آسانی دی گئی ہے۔ اور پھر ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا اسی بارے میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پہ تھوڑا سا مائنڈ کیا تھا، کہا کہ میرے بال سب سے زیادہ گھنے ہیں، میرے بال سب سے زیادہ گھنے ہیں اور میں بھی 3 لب پانی ڈالتا ہوں۔ ٹھیک ہے نا، تو چیزوں کو جتنا بتایا گیا ہے نا اسی طرح سے کریں، اس کو غلط ایک تو انٹرپریٹ نہ کریں اور غلط سوالات بھی نہ کریں کہ وہ پھر آپ کو، اب اگر آپ سپوز ایک بات ہے کسی عالم سے جا کے پوچھیں گے، کسی استاذہ سے پوچھیں گے جی ہم نے، تو وہ یہی کہے گی کہ ہاں آپ نے اچھے طریقے سے کرنا، اب آپ اپنے لیے خود مشکل بنا رہے ہیں، آپ اپنے لیے خود مشکل بنا رہے ہیں، وہ آپ کو یہ تھوڑی کہے گی نہیں 4 بالوں کو تو ضرور سوکھا چھوڑنا۔ ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہے، کوئی بھی ایسا نہیں کہے گا آپ کو یہی کہے گا ہاں بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے، آپ نے کوشش یہی کرنی ہے۔ تو جب آپ کو شریعت کی مین چیزیں پتہ چل گئی ہیں نا تو اس کے بعد اس کو مزید کریدنے کی ضرورت نہیں ہے، جس سے آپ سیٹسفائی بھی ہو گئے ہیں، ریلیکس ہو گئے ہیں۔ آپ کو کئی ساری احادیث بتا دیجیے، کیونکہ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی، ان کے پاس بھی یہی سوال آیا تھا نا کہ بال میرے جو ہے وہ گھنے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا دیا تھا، میرے بال آپ سے زیادہ گھنے۔ ٹھیک ہے نا، تو اس لیے ایسی چیزوں کو نہ کریدیں کہ جس میں آپ کے اپنے لیے پھر عمل کرنا اور مشکل ہو جائے۔ ٹھیک ہے نا، کیونکہ جتنا آپ کریدیں گے، جتنا آپ اس کو مشکل بنائیں گے اپنے لیے تو اتنا ہی وہ مشکل بنتا چلا جائے گا۔ ٹھیک ہے نا، صحیح ہے۔ تو بعض اوقات ہم اپنی حرکتوں سے کسی چیز کو مشکل بنا لیتے، وہ مشکل اتنی ہوتی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایسی باتیں تم سے پہلے اور لوگوں نے بھی پوچھی تھی، پھر ان باتوں کے منکر ہو گئے، بنی اسرائیل نے بھی ایسے ہی سوال جواب کیے تھے نا۔ پھر آگے بحیرہ اور صیبہ، یہ کون سے جانور ہیں؟ یہ وہ جانوروں کی قسمیں ہیں جو کہ اہل عرب اپنی بتوں کی نظر کرتے تھے۔ بحیرہ وہ جانور ہوتا تھا جس کا دودھ دوہنا چھوڑ دیا جاتا تھا، کہا جاتا تھا یہ بتوں کے لیے۔ ٹھیک ہے، اب بت کوئی دودھ پیتے تھوڑی ہیں، مگر بس ان کو کھلا چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اچھا، اسی طرح صائبہ بھی وہ جانور ہوتا تھا جس کو وہ بتوں کے لیے آزاد کر دیا کرتے تھے، نہ اس کی سواری کرتے تھے نہ بار برداری۔ وسیلہ وہ اونٹنی جس سے پہلی مرتبہ مادہ پیدا ہوتی تھی، اس کے بعد دوبارہ بھی مادہ ہی پیدا ہوتی تھی، یعنی ایک مادہ کے بعد دوسری مادہ مل گئی تو انہوں نے ایک عقیدہ بنا لیا کہ جی یہ تو کوئی بہت ہی اونچی چیز ہے۔ ٹھیک ہے،
اچھا پھر اسی طرح سے جو ہے نا اچھا اب آپ دیکھیں کہ یہ میں آپ کو جو بتانا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں بعض اوقات انسانی جو رسمیں ہوتی ہیں ابھی کہاں سے اسٹارٹ ہوئی تھی، اب یہ رسمیں جو ہوتی ہیں انسانی میڈ ہوتی ہیں، اور انسان اپنے دماغ سے اس کو کہتا ہے. اب کوئی یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں کہ ایک کے بعد دوسری بھی مادہ پیدا ہو گئی، کوئی انہونی بات ہے؟ کوئی انہونی بات نہیں. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے نر دے، جس کو چاہے مادہ دے، جانوروں میں سے بھی. ٹھیک ہے، تو اس میں اس کو انہونی سمجھا جاتا ہے. بالکل ہماری جس طرح سے بلی آگے سے گزر گئی، کالی بلی آگے سے گزر گئی، کوا بولیے، وہ بھائی اپنی مرضی سے بول رہا ہے. آپ کو اس کو آپ کے مہمانوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ کے مہمانوں نے اس کو لیٹر نہیں بھیجا کہ ہمارے جا کے بتا دو. ٹھیک ہے، تو ہم اپنی مرضی سے وہ شروع ہو جاتے ہیں. بس اوہام پرستی، توہمات پرستی، یہ چیزیں جو ہے نا اسلام میں پسندیدہ نہیں ہیں. تو آپ دیکھیں کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ سب سے پہلے بتوں کے جانور آزاد چھوڑنے والا شخص عمر بن عامر خزائی تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اسے جہنم میں انتڑیاں کھینچتے ہوئے دیکھا ہے، کیونکہ اس نے ایجاد کیا تھا نا. صحیح، تو اس سے کیا پتہ چلا کہ کسی غلط کام کی ابتدا کرنے والے کا جرم جب تک ہوتا رہتا ہے، تو وہ جرم جب تک پنپتا رہتا ہے تو وہ بھی اس جرم کی سزا پاتا رہتا ہے. تو اس لیے کبھی بھی انسان کو غلط کام کی یا گناہ کی ابتدا کرنے والا نہیں بننا چاہیے، بلکہ کوشش اس کی ایسا ہونی چاہیے کہ ایسا مومن بنے جو گناہ کو ختم، معاشرے میں گناہ کو ختم کرنے والا بنے. ایسا مومن بنے جو معاشرے میں غلط رسم کو ختم کرنے والا بنے. ایسا مومن بنے جو معاشرے میں بدعات کو ختم کرنے والا بنے. یعنی ان کو ایٹ لیسٹ آپ ایڈریس کر دیں. بھئی اگر کوئی نہیں بھی مانتا تو یہ جملہ آپ کا بازگشت بن جائے گا لوگوں کے لیے کہ وہ ایک خاتون کوئی ہوتی تھی جو بتایا کرتی تھی کہ جی یہ چیز غلط ہے. جیسے ہماری ایک برادری میں یاد ہے سائرہ جو تھی، سائرہ نام تھا، پتہ نہیں سائرہ ہی تھا پرہیپس یا سارہ تھا وٹ ایور. تو ہے نا ان کا اکثر ذکر آتا ہے کہ وہ ہے نا اس وقت بتایا کرتی تھی، حدیث کی کتابیں رکھی تھی. میں بھی چھوٹی سی تھی، کبھی کبھی جاتی تھی تو وہ ہے نا ان چیزوں کو ایڈریس کیا کرتی تھی کہ یہ چیز غلط ہے، یہ چیز غلط ہے. تو کچھ لوگ اس کو اڈاپٹ کرتے تھے، کچھ لوگ پسند کرتے تھے. زیادہ تر لوگ پسند نہیں کرتے تھے اس بات کو کہ کیوں. لیکن میں اکثر اب سوچتی ہوں کہ دیکھیں وہ نام ابھی تک مجھے بھی یاد ہے، اور بہت سے لوگ ہوں گے جو اچھا بہت سے لوگ اس لیے بھی ابھی مجھے اس لیے یاد آیا کہ بہت سے لوگ ان کا کوٹ کرتے ہیں کہ ہم تو اس زمانے سے جو ہے نا نیاز نہیں کھاتے. مجھے کچھ لوگ ملے، انہوں نے کوٹ کیا کہ نا آپ تو اب بتا رہی ہیں ہم تو اس زمانے سے نہیں کھاتے. تو میں نے سوچا، میں نے کہا کتنا بڑا ایک کام ہو جاتا ہے، وفات پا گئیں، ان کی اولاد بھی کوئی نہیں تھی تو نا، لیکن یہ کہ کتنا اچھا ایک کام تھا کہ وہ چیک کر گئی. اسی طرح سے آپ بھی اسی طرح کی چیز کریں کہ آپ سے اچھی چیزوں کی ابتدا جو ہے نا وہ لوگوں کے اندر جو ہے نا مشہور ہو کہ یہ اچھے کام کے بارے میں یوں کہتی تھی، وہ تھی ایک خاتون تھی وہ یہ کہتی تھی. ایسا کوئی نہیں ہو کہ کسی غلط کام کی ابتدا آپ کے نام سے شروع ہو جائے، آپ کے نام سے لنک ہو جائے کہ جی ہم تو پہلے نہیں کرتے تھے مگر اس نے بتایا تو ہم نے جو ہے نا یہ کام شروع کر دیا. جیسے مجھے ایک دفعہ کافی پہلے کی بات ہے، کسی خاتون نے مجھے بتایا، کسی اور خاتون کا، کہ میں تو پہلے نا قضا عمری پڑھتی تھی کیونکہ انہوں نے اپنا سارا ڈیٹیل بتائی کہ میں نے کبھی نماز نہیں پڑھی ہوئی تھی. تو مجھے لیکن ان خاتون سے جب میں ملی نا تو اس نے کہا قضا عمری نہیں پڑھنی چاہیے. تو میں نے اس کے بعد سے قضا عمری چھوڑ دی. تو میں نے کہا نہیں آپ نے کیوں چھوڑی؟ آپ کو نمازوں کی قضا عمری چلیں حدیث سے ثابت نہیں، لیکن نمازوں کی قضا تو ثابت ہے نا بھائی. تو آپ نماز کی قضا ادا کر دیا کریں کیونکہ اس کا کوئی اور کفارہ نہیں ہے. میں ہمیشہ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ نماز کی کوئی نہ کوئی قضا ادا کر دیا کریں کیونکہ اس کا کفارہ نہیں ہے. توبہ استغفار ہے، لیکن آپ دیکھیں یہ حدیث میں ہے نا کہ نمازوں کی باقاعدہ جانچ پڑتال ہوگی. ٹھیک ہے، تو قضا عمری ایک الگ چیز ہے. قضا عمری کا طریقہ بھی الگ ہوتا ہے کچھ، کہ وہ ہر نماز کے ساتھ کچھ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، اس نماز کے ساتھ اتنی کرتے ہیں. لیکن نمازوں کی قضا ادا کرنا وہ ایک الگ بالکل ہی ڈفرینٹ چیز ہے. ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ کی کوئی نمازیں اس میں استغفار بھی رکھیں، اور کوئی اگر نماز آپ کی قضا ہوئی ہے تو اس کو ادا کریں. صحیح. تو یہ تو میں نا مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے نا، میں سوچتی تھی، میں نے کہا دیکھو یہ ان کا باقاعدہ نام لے کے کہتی ہیں کہ میں اس وجہ سے میں نے نمازیں قضا کرنی چھوڑ دی. اور وہ ان پہ کیونکہ وہ شاید میسج صحیح نہیں پہنچا، پتا نہیں کیا، تو وہ کہتی تھی نہیں مجھے تو ہوتا ہے کہ اب بھلے نماز، یعنی وہ اس کو اتنا لائٹ وے میں لیتی تھیں. پھر میں نے بڑا ان کو سمجھایا، ان کا نہیں یہ چیز جائز نہیں ہے. آپ نماز کی قضا اگر خدا نہ خواستہ نماز قضا ہو جائے تو ابھی بھی آپ کو نماز کی قضا ادا کرنی ہے. تو آپ اچھی بات بتانے والوں، اور آپ کا معاشرے میں نام اس طرح سے ہونا چاہیے. یہ بھی اس بات کا بھی آپ کو اپنی ریپیوٹ کا
خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کی ریپیوٹ جو ہے ایک اچھے مومن والی ہونی چاہیے، آپ کی ریپیوٹ جو ہے وہ برے مومن والی نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ایسا نہ ہو کہ عمر بن عامر خزائی والا معاملہ خدا نہ خواستہ ایسا. جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ نے جو احکامات نازل فرمائے ان کی طرف اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرو، تو کہتے ہیں ہم کو وہی کافی ہے جو ہم نے اپنے بڑوں کو کرتے ہوئے تھے. جب ان کو اچھی بات کا بتایا جاتا ہے، ہدایت کی طرف آنے کا بتایا جاتا ہے، تو کہتے ہیں نہیں جی نہیں، ہم تو اس پر عمل نہ کریں گے. پھر آگے آ رہا ہے ایمان والو اپنی فکر کرو جب تم راہ راست پہ چل رہے ہو، تو جو شخص گمراہ رہے تو اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں، اللہ ہی کے پاس تم سب کو جانا ہے، پھر وہ تمہیں سب کو بتلا دے گا جو کچھ تم کرتے ہو. اچھا، اب یہ جب اس کا مطلب لوگوں نے یہ سمجھا کہ بس ٹھیک ہے ہم ہدایت پہ رہیں تو کافی ہے، دوسرا نہیں بھی ہدایت پہ تو ہوئی ان اس کو بعض اوقات آپ دیکھیں نا کس چیز کو غلط سمجھا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم میں جب یہ بات آئی تو انہوں نے فرمایا کہ لوگوں تم آیت کو غلط جگہ استعمال کر رہے ہو. میں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب لوگ برائی کرتے ہوئے دیکھیں اور اسے بدلنے کی کوشش نہ کریں تو قریب اللہ تعالیٰ انہیں اپنے عذاب کی گرفت میں لے لیں. تو اس لیے اس آیت کا صحیح مطلب یہ ہے کہ تمہارے سمجھانے کے باوجود اگر لوگ نیکی کا راستہ اختیار نہ کریں یا برائی سے باز نہ آئیں تو پھر تمہارے لیے نقصان دہ نہیں کہ تم خود نیکی اور پر قائم اور برائی سے مجتنب رہو. ٹھیک، تو اس کا مطلب سمجھ میں آ گیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آیت کو بہت اچھی طرح سمجھا دیا کہ کیا مطلب ہوا کہ اگر کوئی جو ہے آپ نے بتا دیا، کسی کو سمجھا دیا، سب چیزیں آپ نے سارے حربے آزما لیے، ٹھیک ہے، تبلیغ کے ساری ٹولز آپ نے یوز کر لیے، اس کے کرنے کو تیار نہیں ہے، اس کے باوجود اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں جی میں تو میرے لیے تو نہیں، میری گمراہی ہی صحیح ہے، تو پھر اس کی گمراہی آپ کو نقصان نہیں دے گی. لیکن یہ اگلا اسٹیپ ہوگا، یہ نہیں کہ پہلے سے ہی سوچ کے بیٹھ جائیں کہ جی بھلے وہ غلط چل رہا ہے ہم تو اپنے دین کو ٹھیک کرتے رہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ ایک اپنی سی کوشش کرے گا ضرور کہ اس کو ٹھیک کیا جائے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ مومن بالکل جو ہے نا کان اور آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائے، وہ پھر مومن نہیں ہوگا. آئی سمجھ بات کہ اگر آپ کے ارد گرد کوئی مثلاً کوئی نماز نہیں پڑھ، ہو سکتا ہے آپ کے گھر کے فیملی کے لوگ ہی ہوں، یا مثلاً روزہ ابھی رمضان روزہ نہیں رکھ رہا، تو آپ کے ذمے ہیں کہ آپ ہر دفعہ اس کو سمجھائیں. ہاں، سمجھانے کا انداز اچھا ہونا چاہیے، مگر اس کو سمجھائیں اور اچھے انداز میں دوزخ سے ڈراتے ہیں. یہ ہے مومن کا کام. ہم جو ہے نا دوزخ کے انداز میں ہی جو ہے نا دوزخ سے ڈراتے تھے، یہ سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں. ہم کانسٹیبل بن جائیں، ڈنڈے لے کے جو دروگا ہے نا، تو اچھا طریقہ ہوگا کبھی بھی آپ جب کوئی داغ ہوتا ہے تو اس کو سرف سے صاف کرتے ہیں نا، یا داغ سے داغ کو صاف کیا آپ نے، یا گندگی سے گندگی کو صاف کیا آپ نے کبھی، آپ اس کی جگہ پہ اچھی چیز لگاتے ہیں اور بڑی اچھی چیز لگاتے ہیں، 2-3 اچھی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، پھر جا کے وہ داغ ہٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو برائی اور گمراہی بھی ایک داغ کی طرح ہے، اس کو بھی آپ نے ریموو کرنا ہے اچھے طریقے سے، تاکہ وہ اس کی شخصیت کے اوپر سے ہٹ جائے اور اس کی شخصیت کلیئر ہو. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پہ سمجھائی گئی ہے. اچھا، پھر آگے وصیت کا معاملہ آ رہا ہے کہ وصیت میں اگر شک ہو تو اس کا حل دیا جا رہا ہے کہ اگر کہیں سفر میں گئے ہو، تم موت آ گئی، تمہیں شبہ ہے، تو کسی کو اگر وصیت کسی نے لکھوا دی ہے، اب اس نے وصیت میں کوئی چینجز کر دی ہے، تو پھر کیا کرنا ہے کہ نماز کی حالت میں سب کے سامنے جو ہے اس سے قسم اٹھوائی جائے گی. ٹھیک ہے، یہ ہے مختصراً، میں بس اس کا یہ سمجھا دوں کیونکہ اس کی اتنی ڈیٹیل بتانے کا معاملہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. پھر جس روز اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو جمع کرے گا، پھر ارشاد فرمائے گا تم کو کیا جواب ملا تھا، عرض کریں گے ہمیں کو کچھ خبر نہیں، ہم تو بے شک پوشیدہ باتوں کو جانتے ہیں. اچھا، ایک تو یہ کریں گے اس کی کہ معاشر کی ہولناکی کی وجہ سے، اللہ کی ہیبت کی وجہ سے بھی کریں گے کہ اللہ کی ہیبت اس وقت اتنی ہوگی کہ وہ سارا علم اللہ کو ہی لوٹا دیں گے کہ اللہ تعالیٰ تو ہی جانتا ہے کیا ہوا تھا، ویسے بھی اللہ کو جانتا ہی. ٹھیک ہے نا. اور پھر اس کا تعلق بعد کی ان کی وفات کے، پیغمبروں کی وفات کے بعد کے حالات سے بھی ہے کہ بھئی ہم اپنی زندگی کی حد تک تو تھوڑا بہت جانتے ہیں، لیکن وفات کے بعد کیا ہوا یہ ہم نہیں جانتے. ٹھیک ہے نا. اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ انبیاء جو ہے عالم الغیب نہیں ہوتے، کہ وہ غیب کا علم نہیں جانتے. اور وہ یہ بھی تو کہیں گے نا کہ وہ بے شک پوشیدہ، کون سی پوشیدہ باتیں ان کے دل میں کیا تھا، زبان سے ہو سکتا ہے وہ ایمان لاتے ہوں، مگر پوشیدہ باتیں جو دل کا ایمان ہے وہ تو آپ ہی جانتے ہیں. تو وہ آپ ہی جانتے ہیں کہ ان کے اندر کیا تھا. اور اس پہ سب سے بڑی بات یہ ان کی، آپ دیکھیں کثر نفسی بھی دیکھیں کہ شکایت نہیں کرنے بیٹھ جائیں گے. ادب کا معاملہ دیکھیں، اللہ سے ادب کا تعلق دیکھیں انبیاء کرام کا. اکثر و بیشتر انبیاء کو جھٹلایا گیا تھا، تو وہ ڈائریکٹ جا کے اس وقت جب کہ معاشر کی ہولناکی چھائی ہوئی ہوگی، اس وقت جا کے اپنی جو ہے نا قوم کی شکایتیں نہیں پیش کرنے بیٹھ جائیں گے، جی انہوں نے تو ایسے کیا تھا،
بلکہ اللہ کے اوپر سارا معاملہ چھوڑیں گے. کتنا خوبصورت ادب یہاں پہ نظر آتا ہے. اللہ کے اوپر چھوڑ دیں گے. اللہ تعالیٰ تو ہی بہتر جانتا ہے. کسی کے کیونکہ کسی کے دل میں اگر رائی برابر بھی اگر تکبر ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ پہ جائے, اور کسی کے دل میں اگر ذرا سا بھی کوئی توحید ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ پالے گا. وہ انسان کے بس کا کام نہیں ہے کہ توحید کی جو ہے ذرا نقطے کو بھی انسان پالے. ٹھیک ہے نا. اور پھر جب اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا عیسیٰ ابن مریم میرا انعام یاد کرو جو تم پر تمہارے والدہ پر ہوا, جب میں نے تم کو روح القدس سے تائید دی, یعنی جبرائیل علیہ السلام سے تائید دی, تم لوگوں سے کلام کرتے تھے گود میں بھی اور بڑی عمر میں بھی, جب نبوت ملی 40 سال کی عمر اس وقت بھی کلام کرتے تھے اور اس سے پہلے بھی. اور جب کہ میں نے تم کو کتاب اور حکمت کی باتیں دی اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی, جب کہ تم میرے حکم سے گارے سے ایک شکل بناتے تھے اور وہ پرندے کی ہوتی تھی, پھر تم اس کے اندر پھونک پاڑ دیتے تھے جس سے وہ پرندہ بن جاتا تھا میرے حکم سے, اور تم اس کو اچھا کر دیتے تھے کہ مادر زاد اندھے کو اور کوڑی کو میرے حکم سے, جب کہ تم مردوں کو زندہ نکال کر کھڑا کر دیتے تھے میرے حکم سے, جب کہ میں نے بنی اسرائیل کو تم سے بات رکھا. اب یہ سارے احسانات کا ذکر آ رہا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے کیے تھے, کہ ان کو جو معجزات عطا کیے تھے. آپ کو میں نے بتایا ہے کہ وہ گارے سے کوئی شکل بناتے تھے اور اللہ تعالیٰ اس میں روح پھونک دیتے تھے اور وہ زندہ شکل ہو جاتی تھی. اور مادر ذات اندھا جو ہوتا تھا, یعنی کہ مادر ذات اندھا جو کہ پیدائشی اندھا جو ہوتا تھا, اس وہ جس کو آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت ہی ریئر ہوتا ہے کہ پیدائشی اندھے کو جو ہے صحیح کر دیا جائے. اور کوڑی آپ کو پتہ ہے آج بھی اس کا علاج ایک پراپر علاج نہیں ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے کوڑی کو جو ہے بالکل صحت مند بالکل ٹھیک کر دیا کرتے تھے. آج بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ ان بیماریوں میں سے ہیں کہ ایک تو جس کا وہ نہیں پتہ, سبب نہیں پتہ, اور اس میں بھی یہ کہ ڈاکٹرز جو ہے اس کو کم کر سکتے ہیں, اس کی جو ہے ریپروڈکشن کو جو ہے روک دیتے ہیں, مگر اس کی اصل وجہ کیا ہے وہ ابھی تک جو ہے ڈیفائن نہیں ہے. اور جب کہ میں نے حوارین کو حکم دیا کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ, انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اور آپ شاہد رہیے کہ ہم پورے فرما بردار ہیں. وہ وقت یاد کے قابل ہے جب حواریوں نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے, ہمیں آسمان سے ایک خوان نازل فرما دے. کیونکہ ان کو اچھا خوان مائدہ جو ہوتا ہے نا, پلیٹ یا ٹرے کو کہتے ہیں, جیسے دسترخوان جو ہوتا ہے اس کو, کہ جس میں کھانا ہو. اچھا کیونکہ یہ دیکھ چکے تھے نا منو سلوا والا معاملہ, تو ان کو پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسا بھی کر سکتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے بھی ایسا ہو جائے. تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والو. کس نے کہا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے. یعنی ایسا سوال کرنا, ان کو پتہ تھا پچھلی قوموں کے حالات, کہ جب اتر گیا تھا منو سلوا تو ان کو وہ بورنگ لگا تھا اور وہ ان کے لیے ایک اور بڑی آزمائش بن گئی. تو ان کا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ تمہارے لیے آزمائش بن جائے گی, تو اس لیے تم اللہ سے ڈرو. بولے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دلوں کو پورا اطمینان ہو جائے اور ہمارے یقین بڑھ جائے کہ آپ نے ہم سے سچ بولا ہے اور ہم گواہی دینے والوں میں سے ہو جائیں. عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی کہ اللہ ہمارے پروردگار ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرمائے, ٹھیک ہے, تاکہ وہ ہمارے اول اور جو ہمارے بعد ہیں سب کے لیے خوشی کا ایک بات ہو جائے اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو جائے کہ تو ہم کو رزق عطا فرمائے اور تو سب کو عطا کرنے والا اچھا ہے. اچھا اب آپ دیکھیے یہ اترا تھا یا نہیں اترا تھا, اس کے بارے میں کوئی حدیث مرفوع حدیث موجود نہیں ہے, ٹھیک ہے. صرف یہاں پہ آ رہا ہے کہ وہ اچھا یہاں سے جو لوگوں نے لے لیا عید مائدہ عید میلاد کا وہ جو ہے نا وہ کانسیپٹ لے لیا, جبکہ یہاں سے کہیں بھی نہیں مل رہا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور کون سا تھا اور ہمارا دور کون سا ہے؟ اور وہاں پہ کوئی میلاد کی خوشی نہیں کے لیے انہوں نے نہیں کہا تھا کہ جی ہم کوئی میلاد کی خوشی منائیں گے. انہوں نے کہا تھا ہمارے عید کہتے ہیں خوشی کو, عید کہتے ہیں بار بار آنے والی چیز کو, ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے کہا ہمارے لیے وہ خوشی کا باعث ہو جائے گا. یہ سمپل سا ایک واقعہ تھا. اور یہاں سے آپ دیکھیں آج کے جب آپ کہتے ہیں نا کہ عید میلاد النبی کا کہاں پہ ثبوت ہے, تو لوگ اس آیت کو پیش کر دیتے ہیں آپ کو کہ جی اس میں عید کا ذکر آ رہا ہے نا, تو وہ عید میلاد النبی ہم اس لیے بناتے ہیں. تو یہ اس واقعے کا عید میلاد النبی سے کوئی تعلق بنتا ہے؟ مطلب کوئی ایک عام سا کم پڑھا ہوا انسان بھی اگر اس واقعے کو پڑھے گا نا تو کہے گا کہ اس واقعے کا اور عید میلاد النبی کا کوئی دور دور سے بھی کوئی واسطہ نہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ کیا چیز تھی اور ہم کہاں پہ کیا چیز کرتے ہیں. پھر وہ وقت بھی قابل ہے کہ نا اچھا اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد میں وہ کھانا تم پر لوگوں پر نازل کرنے والا ہوں, پھر جو تم میں سے اس سے ناحق شناسی کرے گا تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا, وہ سزا دنیا جان میں کسی کو بھی نہیں دوں گا. اچھا اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ یہ بھی تو رکھا ہے نا
کہ بھئی ہے نا اگر میں نے نازل کر دیا تو یہ علماء اس کا کوئی یعنی کہ ڈیٹیل ملتی نہیں ہے کہ وہ اس کو ایکسیپٹ کیا گیا تھا یا نہیں کیا گیا تھا. یعنی اللہ نے وعید دی ہے نا کہ بھئی میں اگر نازل کر دیا تو پھر اگر کسی نے یعنی کسی نے انکار کیا یا آزمائش ہوگی تمہاری، تو اس لیے اس کا کوئی ڈیٹیل ملتی نہیں ہے کہ وہ جیسے منو سلوا کی تو ڈیٹیل ملتی ہے نا، تو ایس خوان کی کوئی ڈیٹیل الگ سے ملتی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جبکہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم کیا تم نے ان لوگوں سے کہہ دیا کہ مجھ کو اور میری ماں کو علاوہ اللہ کے معبود قرار دو. عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے میں تو تجھ کو منزہ یعنی پاک سمجھتا ہوں، مجھ کو کسی کا زیبا نہ تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کا مجھے کہنے کا کوئی حق نہیں. اگر میں نے کہا ہوتا تو تجھے کو اس کا علم ہوتا. کتنی خوبصورت انداز میں یہ مکالمہ ہو رہا ہے نا کہ یہ عیسائیوں کو بھی سنوایا جا رہا ہے کہ کیا انہوں نے کہا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پوچھا جا رہا ہے کہ کیا، تو کہہ رہے میں تو ایسی بات نہیں، میں تو آپ کو خود پاک سمجھتا ہوں، میں یہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں، اور اگر میں نے کہا ہوتا تو آپ کو تو پتا ہوتا، اس لیے میں نے تو یہ بات نہیں کہی. ٹھیک ہے. تو میں نے تو ان سے ایسا کچھ نہیں کہا، صرف وہی کہا جو آپ نے مجھے کہنے کو کہا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے کہ تم اللہ کی بندگی اختیار کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور میں اس پہ گواہ رہا جب تک ان میں رہا. یعنی میں تو یہی بات کہتا رہا اور میں اس بات پہ گواہ جب تک، اس کے بعد اگر انہوں نے کچھ کیا تو پھر تو ہی مطلع ہے نا کہ وہ کیا کرتے رہے پیچھے والے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے. اچھا سورۃ الانعام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. تمام تعریفیں اللہ کے لائق ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکیوں اور نور کو بنایا. پھر بھی کافر لوگ غیر اللہ کو اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں. بڑی خوبصورت انداز میں ایک شکوہ ہے کہ اللہ نے سب کچھ بنایا، آسمان اور زمین سب کچھ اللہ نے بنایا ہے، سب چیزیں اللہ، لیکن کافر جو ہے وہ غیر اللہ کو رب کے برابر قرار دیتے ہیں. کتنی عجیب بات ہے نا. یعنی اس میں آپ دیکھیں کہ یعنی آج کے اسپیشلی آج کے جو دور ہیں وہ تو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اس زمین کے علاوہ کہیں اور زندگی ممکن نہیں ہے، مگر اس کے باوجود اپنے رب کو پہچانے نہیں. تو کتنی خود ہی انسان جو ہے بد نصیبی کی بات ہے. وہ ایسا ہے جس نے تم کو مٹی سے بنایا، پھر ایک وقت معین کیا، دوسرا وقت آخرت کا. یعنی ایک وقت جو ہے وہ زندگی کا، پھر موت، پھر آخرت، اور خاص اللہ ہی کے نزدیک ہے. پھر بھی تم شک کرتے ہو. اور وہی ہے جو معبود برحق ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، اور تمہارے پوشیدہ احوال کو اور تمہارے ظاہر احوال کو جانتا ہے، جو کچھ تم عمل کرتے ہو اسے بھی جانتا ہے. ٹھیک ہے نا. آگے چلتے ہیں. میں اصل میں وہ ابھی آگے واقعہ آئے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. اچھا یہاں پہ اتنا میں بتا دوں کہ انہوں نے اس آیت نمبر 5 میں آپ ذرا دیکھ لیں کہ انہوں نے سچی کتاب کو جھٹلایا جبکہ ان کے پاس پہنچ گئی. سو جلدی ہی ان کو خبر مل جائے گی اس چیز کے ساتھ جس کے ساتھ یہ استہزاء کرتے تھے. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے یعنی اہل کتاب کو کہا جا رہا ہے کہ اور مشرکین کو بھی کہ ان سے پہلے کتنی جماعتوں کو ہلاک کر دیا جن کو ہم نے دنیا میں ایسی ایسی قوت دی تھی جن کہ تم کو وہ قوت نہیں تھی. ہم نے ان پر خوب بارشیں برسائی، ہم نے ان کے نیچے سے نہریں جاری کی، پھر ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا. ان کے بعد دوسری جماعتوں کو پیدا کر دیا. یعنی آپ دیکھیں کہ اس میں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ کی ترقی یا ڈیولپڈ ہونا یا آپ کی ٹیکنالوجی اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ آپ اللہ کے ہاں کامیاب ہیں. ٹھیک ہے ایک بات. دوسری بات یہ کہ آپ اگر ترقی یافتہ ہیں لیکن آپ توحید پرست نہیں ہیں تو اللہ آپ کو نعمت دنیا کی دے تو دے گا، لیکن جب اس کا عذاب کا کوڑا آئے گا تو پھر سب کے سب زیر عذاب آ جائیں گے. کیونکہ نعمتوں کے بعد اللہ کے رب ہونے کا انکار کرنا یہ اور بھی بری چیز ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ کہ جب وحی کو کہتے تھے کہ اگر ہم کاغذ پر لکھا ہوا کوئی نوشہ آپ پر نازل فرما دیتے اور اس کو یہ اپنے ہاتھوں سے بھی چھو لیتے تب بھی یہ کافی لوگ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں مگر سری جادو ہے. اچھا یہ لوگ کہتے تھے کہ وحی کو کتابی شکل میں کیوں نہیں نازل کیا گیا، اس کے اوپر جواب دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا. تو اگر ہم کوئی فرشتہ بھیج دیتے تو سارا قصہ ہی ختم ہو جاتا، پھر ان کو ذرا مہلت نہ دی جاتی. کیونکہ مشرکین یہ کہتے تھے نا کہ کوئی فرشتے کیوں نہیں ہیں. اہل کتاب بھی یہ کرتے تھے کہ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی فرشتے ہوتے یا کوئی فرشتہ ہمارے پر اتارا جاتا کہ جو ہمارے سے بات چیت کرتا اور پھر ہم اس کو جو ہے نا ہم مان لیتے کہ بھئی یہ اللہ کی طرف سے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ فرشتے تو جو ہے عموماً عذاب کے لیے اترتے ہیں یا موت کے لیے اترتے ہیں یا اللہ کے احکامات کو نازل کرنے کے لیے اترتے ہیں، اور وہ انسانی جذبات سے عاری ہوتے ہیں. ان کی زبان بھی الگ ہوتی ہے، انسان کے مختلف حالات اور کیفیات سے وہ عاری ہوتے ہیں. وہ آپ کو کیسے آپ کے نبی کیسے ہو سکتے ہیں، وہ آپ کو کیسے تعلیم دے سکتے ہیں، کیونکہ نبی کا جو کام ہوتا ہے وہ تعلیم کا بھی ہوتا ہے. تو تعلیم کے لیے ضروری ہوتا ہے
کہ وہ آپ کے جیسی کچھ فزیکل کوالٹیز رکھتا ہوں جو آپ کا استاد ہے، تبھی تو وہ آپ کو تعلیم دے سکے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ واقعی آپ سے جو پہلے پیغمبر ان کے ساتھ بھی استہزاء کیا گیا، یعنی مذاق کیا گیا، پھر جن لوگوں نے ان سے مذاق کیا تو ان کو اس عذاب نے آ گھیرا جس کا وہ تمسخر اڑاتے تھے۔ پھر فرما دیجئے کہ ذرا زمین میں چلو پھر دیکھ لو تکذیب کرنے والوں کا کیا انجام ہوا۔ آپ کہیے کہ اللہ کے سوا جو کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا، جو کہ کھانے کو دیتا ہے اور اس کو کوئی کھانے کو نہیں دیتا، کسی کو معبود قرار دوں؟ آپ فرما دیجیے مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے میں اسلام قبول کروں اور تو مشرکین میں سے نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر آپ کو کیا یہاں پہ سمجھایا جا رہا ہے کہ رب کی نافرمانی کو چھوڑنے میں، اب ایک سوال نہیں ہوتا پہلا مسلمان ہی کیوں؟ کیونکہ ایک تو یہ کہ اس کا اجر جاتا ہے، آپ پائنیئر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک جو مسلمان ہوتا ہے نا وہ اسلام میں پھر ٹرینڈ سیٹر ہوتا ہے، پھر جو بھی اس کی تقلید میں داخل ہوتا ہے اسلام میں، تو پھر اس کا اجر اس کو ملتا جاتا ہے جو پہلی دفعہ جس نے اسلام کا کلمہ بلند کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کتنا بڑا اجر ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے، اور پوری امت میں کوئی بھی، ان کی پوری قوم میں کوئی بھی اسلام کی طرف نہیں تھا، مگر انہوں نے سب سے جسے کہتے ہیں کہ ریبیل کر کے، سب سے بغاوت کے ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، میں حق کے آگے واقعہ آنے والا ہے کہ میں حق کے اوپر قائم رہوں گا۔ ان کو کتنی دھمکیاں دے دی گئی، ان کو کہہ دیا گیا، ان کے والد نے کہا تم علاقہ چھوڑ دو، یہاں سے نکل جاؤ، لیکن وہ حق پر قائم رہے۔ تو آپ دیکھیں ان کا اجر بے شمار اجر، ان کی نسلوں میں جو ہے توحید آ گئی، نبوت آ گئی، اور ان کو مکہ اور مدینہ جو کہ آج ہم جہاں پہ جاتے ہیں حج اور عمرہ کے لیے، وہ گھر اللہ تعالیٰ نے ان سے تعمیر کروایا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کتنے بڑے بڑے کام ان کے ہاتھوں سے لے لیے، پائنیئر تھے نا وہ۔ اور اللہ کو آپ آگے پڑھیں تو انہوں نے ڈھونڈا بھی تھا اللہ تعالیٰ، کیونکہ وہ ایسے معاشرے میں تھے جہاں پہ جہالت تھی، جہاں پہ رب کی معرفت ہی نہیں تھی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے ماں باپ جو ہے وہ معرفت والے ہوں۔ بعض اوقات جب اللہ تعالیٰ چنتا ہے تو کسی ایسے معاشرے میں کسی ایسے کو بھی چن لیتا ہے جس کے پیچھے آباء و اجداد میں سے کوئی بہت توحید پرست یا کوئی جو ہے اللہ کا مقرب نہ گزرا، یہ تو اللہ کا چناؤ ہے۔ حضرت ابراہیم ان کا جو والد تھا آزر جو تھا، وہ کوئی بہت مقرب تو نہیں تھا اللہ تعالیٰ کا، بلکہ وہ تو بت فروش تھا، مگر اللہ کا چناؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹھہرے، ٹھیک ہے نا۔ تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ، دیکھیں دونوں چیزیں، بعض اوقات اللہ تعالیٰ ماں باپ کی نیکیوں کو بھی دیکھتا ہے، اور نیکیوں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل، پھر ان کی نیکی کا اجر ان کی اولاد کی شکل، ان کو نیک اولاد، ان کو نبی اولاد کی شکل میں دیے گئے۔ لیکن بعض اوقات اللہ تعالیٰ چناؤ ایسے بھی کرتا ہے، یہ میرا خیال ہے ہم اور آپ پر جیسے ہوتا ہے نا کہ ہم میں سے کوئی بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو پیچھے کسی بہت عالم کی اولاد ہوں یا کسی مولوی کی اولاد ہوں، مگر اللہ تعالیٰ نے بس چن لیا، کسی کی کوئی ادا پسند آ گئی۔ یعنی ایک ماں باپ کا معاملہ اور ایک انفرادی عمل بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے مقبول ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم انفرادی طور پہ اچھا عمل کریں اور وہ اللہ تعالیٰ اس لیے مقبول نہیں کرے گا کیونکہ ہمارے ماں باپ تو دین کی طرف تھے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ انفرادی بھی کوئی آپ کو پسند کر سکتا ہے، انفرادیت کے ساتھ بھی، یعنی اس کو کٹ آف کر کے کہ آپ کے ماں باپ کیا تھے، آپ کی دادی دادا کیا تھے، آپ کی نانی نانا کیا تھے۔ آپ دیکھیں اگر ہم اپنے پرکھوں کی طرف چل جائیں تو کوئی نہ کہیں کوئی پیچھے جائیں گے تو کوئی ہندو سکھ سے کوئی مسلمان ہوا ہوگا، ایسا ہی ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ ہو گیا، اس کے بعد نسل جو چلی آ رہی ہے وہ ساری مسلمانوں کی چلی آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو ایسے بہت سے لوگ ملیں گے جو آج علماء کے ایسے، عبداللہ بن سلام تھے جو کہ یہود کے عالم تھے، آ گئے تھے نا اسلام کی طرف، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک تو یہ، پھر آپ دیکھیں کہ توحید کا جو اقرار ہے نا وہ بھی اسی میں ہے نا کہ میں تو کوئی اور عمل کرے یا نہ کرے، میری چوائس۔ مومن کا اسلام جو ہوتا ہے نا وہ بائی چوائس ہوتا ہے، بائی شعور ہوتا ہے، شعوری اسلام ہوتا ہے، وہ صرف نسلی یا اعتقادی مسلمان نہیں ہوتا، یعنی کوئی عمل کرے نہیں کرے، کوئی مسلمان ہو نہ ہو، مجھے تو حکم دیا گیا کہ میں تو بھائی سب سے پہلے اسلام قبول کروں، اور مومن سب سے پہلے اسلام قبول کرتا ہے، سب سے پہلے اسلام کی طرف آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بات یہاں پہ سمجھائی گئی ہے۔ اچھا، اب آگے مشرکین کا وہ آ رہا ہے 25 میں 26 میں کہ ان میں سے بعض ایسے ہیں
یہ کس کا طرف اشارہ مشرکین کے، وہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال رکھا ہے کہ وہ اس کو سمجھیں، ان کے کانوں میں ڈانٹ دے رکھی ہے، اگر وہ لوگ تمام دلائل کو دیکھ بھی لیں تو بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اچھا کیا تھا کہ ابو جہل ٹائپ لوگ، ابو لہب ٹائپ لوگ، کیونکہ عربی دان تھے تو بعض اوقات یہ سننے بھی جایا کرتے تھے، ان کو کلام جو ہے نا، کلام اللہ کا کلام اچھا لگتا تھا۔ اکثر ایسا ایک واقعہ تاریخ میں گزرا ہے کہ سارے جو سرداران تھے مشرکین کے، تو یہ ایک دفعہ چپکے آدھی رات کو کہیں نکلے ہیں اور وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا کلام تھوڑا سا بآواز بلند کر، تو وہ غور لگا کے سن رہے، دونوں تینوں چاروں جو تھے، جس میں ایک تو ابو جہل ہی تھا، تو ہے نا دونوں تینوں چاروں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا اور وہ ایک دم سے شرمندہ بھی ہو گئے کہ ہمیں، یعنی ان کو سمجھ آتا تھا، ان کو لگتا بھی تھا کہ یہ حق پر ہے، مگر اس کے باوجود ان کی نیت، ان کی ضد کی وجہ سے وہ اسلام کی طرف نہیں آ سکتے۔ یعنی اس کا بڑا، یعنی دین کی طرف لانے میں اللہ کا اپنا بڑا رول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا کہ ان کے دلوں پر ہم نے پردہ ڈال دیا۔ اچھا پردہ کب ڈالتا ہے؟ فوری طور پہ نہیں ڈالتا، پہلی اٹیمپٹ میں نہیں ڈال دیتا، جب آپ مسلسل انسان نافرمانیاں کرتا ہے، مسلسل انسان ضد پہ آمادہ رہتا ہے کہ نہیں میں نے تو ماننا ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ابو جہل کا وہ عمل بھول گئے جب وہ خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے دعا مانگ رہا ہے کہ آج تو اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو حق پر ہے اس کو ہی تو ہے نا، یعنی وہ اپنے لیے بیسکلی دعا مانگ رہے، اتنا ضد پر ہے، یعنی سننے کو بھی آمادہ نہیں ہے کہ نہیں میں سن تو لوں، سمجھ تو لوں۔ اچھا بعض اوقات یہ لوگ سن سمجھ بھی رہے تھے، اور جیسے عبد المطلب تھے، حضرت عبد المطلب وہ ہو گئے، حضرت ابو طالب ہو گئے، تو یہ جو ہے کافی حد تک سمجھ گئے تھے، لیکن یہ کہتے تھے کہ میں آخر وقت میں اسپیشلی اینڈنگ جو ٹائم تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت کہا کہ کلمہ پڑھ لیجئے، دادا جان کلمہ پڑھ لیجئے، چچا جان کلمہ پڑھ لیجئے، تو وہ کہتے تھے کیونکہ سرداران بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ بڑا صحبت کا اثر ہوتا ہے اور کہنے والوں کا بڑا اثر ہوتا ہے، تو کہنے لگے اب آخر وقت میں اپنے باپ دادوں کے دین کو چھوڑوں گا۔ آپ دیکھیں کس قدر ان کی یعنی ایک جسے کہتے ہیں کہ ضد والا معاملہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اچھا، اسی لیے جب کوئی حق بات کی طرف بلائے نا تو فرسٹ اٹیمپٹ میں ہی اس کو ہاں ضرور کہنا چاہیے، ورنہ ہو سکتا ہے آپ کو دوبارہ لمحہ نہ ملے کہ آپ وہ اس طرف آ سکیں۔ بہت کہ اللہ تعالیٰ ورنہ پھر دلوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے، کانوں میں ڈانٹ ڈال دیتا ہے کہ یہی وہ ذرائع ہے نا کہ جن سے ہم حق کو سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں۔ جب کان نہیں سن سکتے، آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، دل پہچان نہیں سکتے، تو پھر حق پر کیسے عمل ہوگا؟ ٹھیک ہے نا، تو یہ پہرے جو ہے نا اللہ تعالیٰ پھر بیٹھا، کیونکہ وہ اتنی نافرمانی کہ یاد رکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کرتا کہ کوئی اپنی طرف سے کوئی ہوتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ انسان مسلسل ضد اور نافرمانی پر آمادہ ہے اللہ کی کتاب کے ساتھ، اللہ کی ذات کے ساتھ، تو دیکھیں وہ بادشاہ رب ہے، تو وہ یہ سب طاقت رکھتا ہے کہ وہ بھی یہ طے کر لے کہ نہیں اب میں نے اس کو ہدایت دینی، ہدایت اس کی نعمت ہے، اس کی دین ہے، اس کا تحفہ ہے نا، اس کی مرضی ہے نا، جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نہ دے۔ اب جب ایک انسان اتنی ہٹ درمی سے کہہ رہا ہے کہ نہیں میں نے تو آنا ہی نہیں ہے ہدایت کی طرف، ایسے بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے۔ میں اکثر یہ جو کیا ہیں شاہ رخ خان اور یہ کیا عامر خان، یہ خان صاحب جو ہے نا سارے جو ہیں یہ انڈین انڈسٹری کے وہ ہے نا، میں اکثر سوچتی ہوں کیونکہ اس نے تو ہندوئی لڑکی سے کر رکھی ہے نا شادی، یہ میرا خیال ہے شاہ رخ خان جو ہے یا عامر نے بھی شاید، میں اکثر سوچتی ہوں کہ کیا ان کو کبھی نہیں خیال آتا ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس، تو بات یہ کہ جب انسان مسلسل ہٹ درمی پہ آمادہ رہتا ہے نا، جب مسلسل نافرمانی والے کام کرتا ہے، مسلسل اللہ کے ساتھ ضد لگا کے بیٹھ جاتا ہے، تو پھر اللہ بھی ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک ٹھپا لگا دیتا ہے کہ یہ اب ہدایت کی طرف نہیں آئے گا، ٹھیک ہے نا، تو انسان کو اس بات سے بڑا ڈرنا چاہیے۔ اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جب کہ یہ دوزخ کے پاس کھڑے ہو جائیں گے کون؟ مشرکین اور سارے کافر، اور کہیں گے کہ ہائے کیا اچھی بات، ہم پھر سے واپس بھیج دیے جاتے، اگر ایسا ہو جائے تو ہم اپنے رب کی آیات کو جھوٹا نہ بتلائیں، ہم ایمان والوں میں سے ہو جائیں۔ 27 آیت، کیونکہ ایمان کا تقاضا ہے کہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ اور آخرت پر بن دیکھیں ایمان لاؤ، اگر دیکھنے کے بعد ایمان لائے تو کیا ایمان لائے، ٹھیک ہے نا،
دوزخ پر بھی ایمان بالغیب والا معاملہ ہے. دوزخ کو دیکھنے کے بعد ایمان تھوڑی لانا ہے، جنت کو دیکھنے کے بعد ایمان تھوڑی لانا ہے، بغیر دیکھے ایمان لانا ہے. تو اب سزا سامنے آ گئی تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اب ہم جو ہے لاتے ہیں ایمان کی طرف آتے ہیں، تو یہ تو نہیں ہو سکتا. اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، اللہ فرمائے گا کیا یہ امر واقعی نہیں، یعنی یہ آخرت کی زندگی، یہ قیامت، یہ سزائیں سب اب برحق ہیں، اب آ گئی، دیکھ لیا تم نے. وہ کہیں گے بے شک قسم ہے اپنے رب کی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو اب اپنے کفر کے عوض عذاب چکھو. کالا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. ٹھیک ہے، ذائقہ چکھو عذاب کا جو تم کفر کیا کرتے تھے اللہ کی آیتوں کا، اللہ کی باتوں کا. استغفر اللہ. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ. بے شک خسارے میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے ملنے کی تکذیب کی، یعنی جن کو یقین ہی نہیں تھا کہ اللہ کے پاس جانا بھی ہے. یہاں تک کہ جب وہ معین وقت پر ان کو دفتن آ پہنچے، کہیں گے ہائے افسوس ہماری کوتاہی اس بارے میں. حالت ان کی ہوگی کہ اپنے پیٹھوں پر اپنے بار اپنے پیٹھوں پر لا دیں گے. کس چیز کا بار ہوگا؟ اپنے اعمال کا بوجھ ہوگا. خوب سن لو کہ بری ہوگی وہ چیز جس کو وہ لا دیں گے، یعنی برے اعمال کا لوڈ جو ہوگا. اور دنیاوی زندگی میں دنیاوی زندگی تو کچھ بھی نہیں بجز لہو و لعب کے، اور دار آخرت متقیوں کے لیے بہتر ہے. یعنی دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے اور متقیوں کے لیے تھوڑی مشکل ہو سکتی ہے. اس لیے تو کہا نا کہ دار آخرت جو ہے نا خیر للذین یتقون. آخرت جو ہے وہ تقوی والوں کے لیے، اور دنیا والوں کے لیے دنیا کی زندگی. چوائس کر لیں کہ آپ کو کون سی زندگی چاہیے. ٹھیک ہے، بڑی پیاری بات ہے. اور پھر آگے کہ اگر آپ کو ان کا اعراض گرا گزرتا ہے تو آپ کو قدرت ہے کہ زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی سیڑھی ڈھونڈ لو. بیسکلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنوا کر ہمیں سنوایا جا رہا ہے کہ ان کے کفر پر یا ان کے یہ جو نہیں مانتے تو اس پر حسرت نہ کریں، اس پر افسوس کا اظہار نہ کریں، برا بھی نہیں مانیں. کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو راہ راست پہ جمع کر دیتا. سو آپ نادانوں میں سے نہ ہو جائیں. یعنی انسان کا دل چاہتا ہے نا، جب انسان ہدایت کی طرف آ جاتا ہے اس کا دل چاہتا ہے سب آ جائیں، بلکہ اس کو حیرت بھی ہوتی ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی دوسرا ہدایت کی طرف نہیں آ رہا تھا. کیونکہ آپ اس کا مزہ چکھ چکے ہوتے ہیں، آپ اس کی شیرینی جو ہے وہ اندر اتر چکی ہوتی ہے. تو اب آپ کو تو کوئی کہنا کہ ہدایت کے راستے کو چھوڑ دو تو آپ سے تو چھوٹے گا نہیں. ٹھیک ہے نا، آپ چاہتے ہیں کہ دوسرا بھی آ جائے. اب دوسرے کی شاید اعمال ویسے نہیں ہے، یا دوسرا شاید اس طرح کی پسندیدگی میں اللہ کی نہیں ہے جس طرح سے آپ آ چکے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا کہ سب کو، لیکن یہ بھی ایک آزمائش ہے نا کہ کون اچھے کام کرتا ہے اور کون ہدایت کی طرف آتا ہے. وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں. اور مردوں کو اللہ تعالیٰ زندہ کر کے اٹھائے گا، پھر سب اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے. یعنی یہ جو کافر قبروں میں پڑے ہوئے ہیں یہ سن نہیں سکتے، اور ویسے بھی جو زندہ بھی ہے لیکن اگر وہ سن نہیں سکتا، حق بات کو سننے کی اس کے اندر ہے ہی نہیں، اہلیت ہی نہیں ہے، تو وہ کیسے جو ہے نا وہ اللہ کی نظر میں ویسے بھی وہ زندہ نہیں ہے. اگر اور یہ لوگ کہتے ہیں ان پر کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل کیا گیا، ان کے رب کی طرف سے فرما دیجئے، آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کو بے شک قدرت ہے کہ وہ معجزہ نازل کریں، لیکن میں سے اکثر بے خبر ہیں. حالانکہ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار معجزے لے کے آئے. خود قرآن ایک معجزہ ہے نا، شق القمر کا واقعہ ہو گیا تھا، معراج کا واقعہ، کیا معجزہ نہیں تھا؟ مگر ان کا ڈھٹائی اور ضد مشرکین بھی اور اہل کتاب بھی سب کی طرف اشارہ ہے کہ یہ کہتے تھے کہ نہیں کوئی نیا معجزہ اور ہماری فرمائش پہ ہو. تو دیکھیں قرآن کوئی معجزوں کی بک تھوڑی ہے، اور اللہ تعالیٰ کوئی آپ کی معجزوں کی فرمائش پہ آپ کے کوئی معجزے اتارنے کی. جس کو ایمان لانا ہے، اب دیکھیں صحابہ کرام میں کوئی بھی نہیں آپ کو نظر آئے گا جو یہ دعویٰ کرتا ہوا ہو یا کوئی معجزوں کے بعد. بلکہ جب معراج کا واقعہ ہوا تھا تو سب سے پہلے کسی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے گواہی چاہی تھی کہ اب بتائیں اب کیا کہتے ہیں آپ کے فرینڈ جو ہے وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تو میں آسمان کی سیر کر کے آیا ہوں اور مسجد اقصیٰ بھی ہو کے آیا ہوں. تو انہوں نے بغیر کچھ جانے بوجھے کچھ تصدیق کے وہ کہہ دیا کہ میرے فرینڈ کہتے ہیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو وہ ٹھیک ہی کہتے ہیں، انہوں نے سچ کہا. تو ان کو آپ دیکھیں جس کے دل میں سچائی اتر چکی ہوتی ہے نا تو اس کو مزید کسی سچائی یا مزید کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہتی، اس کے لیے کافی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو یقین آ چکا ہوتا ہے. مگر یہ لوگ تھے کہ جن کو کیونکہ آنا تھا ہی نہیں، ان کو معجزے پہلے بھی تو معجزے دیکھے، معجزے دیکھ کے کون سا یہ دین کی طرف آ گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اب بھی نہیں آؤ گے. تو یہ ہو گیا. اور آپ کہہ دیجئے کہ نہ تو میں تم سے کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے، نہ میں غیب جانتا ہوں، نہ میں تم سے کہتا ہوں میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف جو کچھ میرے پاس وحی آتی ہے اس کا اتباع کرتا ہوں. کہہ دیجئے اندھا اور بینا
برابر نہیں ہو سکتے سو کیا تم کون؟ یہ اس چیز کا جواب بھی ہے کہ جو وہ پوچھتے تھے نا کہ موعظے کیوں نہیں آتے، تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیثیت بتا دی کہ نہ تو میں کوئی غیب جانتا ہوں، نہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں کوئی فرشتہ ہوں، بلکہ جو وحی میری طرف آتی ہے۔ اچھا، نبی کا یہی کام ہوتا ہے کہ نبی جو ہے اس پر وحی بھیجی جاتی ہے۔ نمبر 1 اس کا چناؤ ہوتا ہے اللہ کیا، ٹھیک ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چناؤ ہوا، ایک عرصے تک فرعون کے دربار میں رہے، فرعون کے محل میں رہے، پھر اس کے بعد ان سے ایک واقعہ سرزد ہوا، اس کے بعد وہ مدین چلے گئے اور واپسی پہ ان کو نبی کے طور پہ چن لیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ بھئی ہارون کو بھی میرے ساتھ ذرا چن لیں، تو آپ دیکھیں کتنا بڑا مقام تھا ان کا کہ ان کے کہنے پر حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنا دیا گیا۔ تو نبی کی پہلے تو اللہ کے یہاں چوائس ہوتی ہے، چوائس ہونے کے بعد جو ہے ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ وحی بھیجتا ہے ان کے اوپر، تو وہی جو ہے وہ لوگوں میں پہنچاتا ہے۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ جو وحی آتی ہے وہی میں تم لوگوں تک پہنچاتا ہوں۔ اور پھر آگے ایک اور کانسیپٹ جو ہے کہ بعض کے جیسے 53 میں ذرا دیکھ لیں آپ کہ وَكَذَلِكَ فَتَّنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا هَٰؤُلَاءِ مِنَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ بَيِّنَةً، اور اسی طرح ہم نے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈال رکھا ہے تاکہ یہ لوگ کہا کریں کہ کیا یہ لوگ ہیں کہ ہم سب میں سے اللہ تعالیٰ نے ان پر فضل کیا ہے؟ کیا یہ بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو ہی جانتا ہے؟ اس میں ایک تو بات یہ ہے کہ بعض کا قبول اسلام بعض کے لیے آزمائش ہوتا ہے کہ وہ اس کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں، اس کی قبول اسلام کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں، یا محض مذاق ہی اڑاتے رہتے ہیں، یا محض اس کو اذیت دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی انسان کا قبول اسلام جو ہے وہ کسی دوسرے، اس کے اپنے لیے تو ہو ہی سکتا ہے مگر دوسرے کے لیے بھی جو ہے آزمائش کا ذریعہ ہو سکتا ہے، دوسرے کی بھی آزمائش ہو رہی ہے کہ وہ اس قبول اسلام کو دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ کیسے ٹریٹمنٹ رکھتا ہے، ایکسیپٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ پھر یہ کہ بعض رشتے آزمائش ہوتے ہیں، بعض رشتے کے ذریعے سے کسی اور کو آزمایا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ اس کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح سے امیر کو غریب کے ذریعے سے، غریب کو امیر کے ذریعے سے آزمایا جا رہا ہوتا ہے، ظالم کو مظلوم کے ذریعے سے، مظلوم کو ظالم کے ذریعے سے آزمایا جا رہا ہے۔ یعنی ہر انسان یا تو کسی کی آزمائش کا حصہ ہے یا خود آزمائش بنا ہوا ہے۔ اچھا، کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم کسی کی آزمائش نہ بنیں، کیونکہ جو آزمائش چیز ہوتی ہے نا تو وہ کوئی اچھی چوائس نہیں ہوتی، وہ اس کا مقام موسٹلی، یعنی آزمائش کیا ہے، فتن نہ کہا گیا نا، اس کو بلا کہا گیا نا آزمائش کو، عذاب کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے نا آزمائش۔ تو اگر کوئی آزمائش، مثلا کسی رشتے کی آزمائش کوئی چیز ہے، کوئی آزمائش ہے کسی کی، تو پھر وہ جو ہے وہ جہنم میں ہی جائے گی۔ یعنی دو چیزوں میں سے ایک کو اللہ تعالیٰ نے صبر کے طور پہ چوز کیا اور ایک کو آزمائش کے طور پہ چوز کیا۔ تو انسان کی دعا یہ ہونی چاہیے کہ ہم صبر کر لیں مگر ہم کسی کی آزمائش نہ بنیں، یعنی کوئی ہماری وجہ سے اللہ کے سامنے روئے نہ، کوئی ہماری وجہ سے اللہ کے سامنے ہاتھ نہ اٹھائے کہ اللہ تعالیٰ تو اس کو تو اٹھا لے، اس نے میری زندگی عذاب کر رکھی ہے۔ آپ دیکھیں حضرت آسیہ علیہ السلام کی آزمائش فرعون تھا نا، جس سے آزمائش ہوتے ہیں، اور انہوں نے دعا مانگی تھی نا، رب ابن لی بیتن عندک بیتن فی الجنت، دعا مانگی تھی۔ اسی طرح سے بعض چیزیں دوسروں کے لیے آزمائش ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک تو یہ کہ اچھا، یہ آپ کے اپنے اعمال کا معاملہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کے لیے اچھا مومن بنے مگر آزمائش نہ بنے، وہ ہماری وجہ سے اللہ کے سامنے جو ہے روئے نہ۔ یہ انسان کو ضرور، بڑی اچھی، مجھے پرسنلی یہ آیت بڑی پسند ہے کہ انسان اپنا معاملہ وقتاً فوقتاً چیک کرتا رہے کہ میری وجہ سے کسی کو اذیت نہیں ہو رہی، کیونکہ اگر اذیت ہو رہی ہے تو پھر میں اس کی آزمائش بنی ہوئی ہوں۔ میری وجہ سے ایک مومن جو ہوتا ہے نا، بے ضرر مومن ہوتا ہے، اس کی ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کی ذات سے کسی کو، حدیث میں آتا ہے ایک مومن اپنے مومن کے بھائی کے لیے ویسا ہی پسند کرتا ہے جیسے اپنے لیے پسند کرتا ہے،
تو وہ رویے میں بھی ڈالیں. یعنی کسی کے ساتھ آپ بد اخلاقی کر رہے ہیں یا رویے میں کوئی آپ کی کمی ہو رہی ہے کچھ ایسا, تو آپ یہ دیکھیں کہ کیا یہ میں اپنے لیے ایکسیپٹ کروں گی, کیا مجھے اچھا لگے گا کہ میرے ساتھ کوئی ایسا کرے. تو اگر ایسا نہ کرے, مجھے نہیں اچھا لگے گا, تو میں بھی یہ چیز نہیں کروں. تو اگر آپ کے پاس دو چوائس ہو نا کہ آپ نے آزمائش بننی ہے یا صابر بننا ہے, تو پھر آپ صابر بن جائیں, آزمائش نہ بنے کسی کی. کیونکہ آزمائش کا جو مقام ہے وہ جہنم ہے, یہ یاد رکھیے گا میری بات. جہاں بھی آپ, میں پوری اس کو ٹائم نہیں ہے مگر میں پوری اس پہ ڈیٹیل تدبر دے سکتی ہوں کہ جہاں بھی جس کسی چیز کی کوئی آزمائش بنی تو پھر اس کا مقام جو ہے وہ جہنم میں ہی رکھا گیا. یہ اس بات سمجھنے کی. اور جو صابر ہیں ان کو اجر دے دیا گیا. ٹھیک ہے, آپ نے پیچھے حابیل اور قابیل کا ہی معاملہ دیکھ لیا تھا. تو اس میں ایک بندہ ایک کے لیے, دونوں بھائی تھے مگر دوسرا بندہ تقویٰ پہ آمادہ تھا. اگرچہ مقتول ہو گیا, اس کو مار دیا نا, مگر وہ جو ہے وہ مارنے پہ آمادہ نہیں تھا, وہ اس کی آزمائش نہیں بنا. صبر اتنا کہ وہ اس نے مقتول ہونا پسند کر لیا. ٹھیک ہے, سمجھ آئیے بات. یہ بڑی اہم بات ہے آئلی زندگی میں, آپ کی آگے آپ کو پروفیشنل لائف میں, آپ کی تبلیغ میں, ہر چیز میں آپ کو یہ آیت بڑی ہیلپ فل ہوگی. ہمیشہ اپنا آپ جج کر لیا کریں, کہیں بھی کوئی معاملہ ہو کہ میں کسی کی آزمائش تو نہیں بن رہی, میری وجہ سے کوئی رو تو نہیں رہا, میری وجہ سے کوئی تکلیف میں تو نہیں, میری وجہ سے کسی کو کوئی پریشانی تو نہیں ہو رہی. تو اگر ہو رہی ہے تو آپ اپنا قبلہ درست کر لیں برائے مہربانی. ٹھیک ہے, اور نا اپنی اوپر آپ جو کسی کو تکلیف دے رہی ہیں اپنی ذات سے, تو اس کو ٹھیک کر دیں. ٹھیک ہے, بڑی امپورٹنٹ آیات میں سے ایک ہے کہ بعض کا ہونا بعض کے لیے آزمائش ہوتی ہے, اور بڑا بد نصیب ہوتا ہے جو کسی کی آزمائش بنتا ہے. بڑی بد نصیبی کی بات ہے یہ. اچھا, اب ہم اچھا ایک تو یہ آیت آ جائے, پھر میں ڈائریکٹ اس پہ آ جاتی ہوں جو کہ وہ واقعہ تھا, کیونکہ ورنہ پھر اس کے لیے ٹائم شارٹ ہو جائے گا. ایک تو یہ کہ مجلسوں کا دوبارہ سے ذکر آ گیا کہ جب آپ دیکھیں آیت نمبر 68 ہے, 69 ہے اور 70, تو یہاں پر بری صحبت اور بری مجلس سے روکا گیا ہے کہ جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے جو ہماری آیت میں انجوائے کر رہے ہیں تو ان لوگوں سے کنارہ کش ہو جائیں, یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں. اور اگر آپ کو شیطان بلا دے جو یاد آنے پر پھر سے ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھیں. اور جو لوگ پرہیزگار ہیں ان پر ان کی باس پرس کا کوئی اثر نہیں پہنچے گا, لیکن ان کے ذمے نصیحت کر دینا ہے کہ شاید کہ وہ تقوی اختیار کر لیں. ایسے لوگوں سے بالکل کنارہ کش رہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور دنیاوی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے, اور اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرتے رہیں تاکہ کوئی شخص اپنے کردار کے سبب نہ پھنس جائے کہ غیر اللہ اس کا نہ مددگار ہو نہ سفارشی, اور یہ کیفیت ہو کہ اگر دنیا بھر کا معاوضہ بھی دے ڈالے تب بھی اس سے نہ لیا جائے. اچھا, اب یہاں پر آپ کو سمجھا دیا گیا. آپ دیکھیں سورہ نساء میں بھی آپ نے پڑھا, سورہ البقرہ میں پڑھا, اب سورہ الانعام میں بھی آپ پڑھ رہے ہیں کہ ایسی مجلسوں سے اجتناب کرنا ہے جہاں اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. ایسی مجلسوں سے, اب اللہ کی آیتوں کا مذاق کیا اڑایا جا رہا ہے کہ اللہ کے دین کو کے خلاف وہ مجلس ہے. اب وہ ایسی مجلس بدعت کی مجلس ہو سکتی ہے, غیر اقوام کی مشابہت والی مجلس ہو سکتی ہے, کوئی بھی ایسی مجلس. ٹھیک ہے نا. اور اس میں اس ایسی شرکت کی ایک وجہ بھی بتا دی کہ شیطان کا حربہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ہمیں ایسی مجلسوں میں شرکت کرنے کے لیے آمادہ کرتا ہے, ابھارتا ہے, اور ہم جا کے شریکی ہو جاتے ہیں. یہ بھی شیطان کا حربہ ہوتا ہے. آپ شیطان کیونکہ دشمن ہے آپ کا, تو اس کے حربوں سے آپ کو آمادہ ہونا چاہیے. بعض اوقات مجھے پاس ایسے ہی میسج آتے ہیں, باجی مجبوری ہے کیا کریں. ٹھیک ہے نا, یہ مجبوری ہے, ہم اس بدعت والی دعوت میں چل جائیں, ہم اس جو ہے ایسی دعوت ہے. پھر کیا مجبوری ہے آپ کو؟ اصل میں آپ کو شیطان آمادہ کر رہا ہے کہ نہیں اتنے لوگ جائیں گے, میں گھر بیٹھی رہوں گی, وہ بریانیاں ٹھونس لیں گے, ہم جو ہے بریانی نہیں ٹھونس سکیں گے. ٹھیک ہے, تو پھر ہمارا کیا ہوگا. تو اس وقت جو ہے نا آپ کو شیطان جو ہے نا ورغلا رہا ہوتا ہے, اور بڑے رسک کپڑے پہن کے لوگ تیار ہو کے جائیں گے اور ہم بیچارے معصوم سادہ گھر بیٹھے رہیں گے, تو ہمارا بڑا نقصان ہو جائے گا بھائی. تو اس وقت شیطان آپ کو یہ ساری باتیں آپ کو شیطان جو ہے نا آپ کو سکھا رہا ہوتا ہے کہ چلو میسج کرو باجی کو. ٹھیک ہے,
تاکہ تمہیں بھی کوئی نا پرمیشن ملے یا تم بھی کس طرح سے جا سکو. اچھا شیطان ایک تو شیطان ویسے، اور پھر ایسے لوگ بھی تو ارد گرد ہوتے ہیں نا جو آپ کے فیملی کے ہوتے ہیں، چلو چلی جاؤ کچھ نہیں ہوتا، ایک اتنی سی دعوت سے کیا ہو جاتا ہے، چلو کچھ نہیں ہوتا، اسے ایسے جانے سے کچھ نہیں ہوتا. اور دیکھو فلانی تمہاری جو ہے نا ناراض ہو جائے گی، کتنا برا لگے گا، ہے تم ہی جاؤ گی، اکیلے کیسے بیٹھو گی، یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا، طرح طرح کے مسائل آپ کے سامنے لائے جا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ بات آپ کو روکا جا رہا ہے، ایسی بری صحبت سے روکا جا رہا ہے، کیونکہ صحبت اثر انداز ہوتی ہے. آپ ایسے لوگوں سے بالکل کنارہ کش رہے ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا. جیسی آپ کی صحبت ہوگی، جیسے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے، تو پھر آپ کا دل ویسا ہی ہوتا چلا جائے گا، آپ کی پرسنالٹی اسی طرف مائل ہوتی چلی جائے گی. آپ کو پھر وہ باتیں اچھی لگنے لگ جائیں گی کہ سب کر رہے ہیں تو میں بھی کر لوں گی تو کیا ہو جائے. ٹھیک ہے نا. تو یہاں اس بات سے روکا گیا. اور پھر آگے آ گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے فرمایا کہ کیا تو بتوں کو معبود قرار دیتا ہے، بے شک میں تجھ کو اور تیری ساری قوم کو سری گمراہی میں دیکھتا ہوں. اس سے ایک تو بات یہ پتہ چلی کہ آپ توحید کی دعوت کسی کو بھی دے سکتے ہیں، کلمہ حق آپ اپنے والد کے سامنے بھی جو ہے بلند کر سکتے ہیں. ہم نے ایسے ہی طور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آسمان اور زمین کی مخلوقات دکھلائیں، اور تاکہ کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. ٹھیک ہے. پھر جب رات کی تاریکی ان پر چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا. آپ نے فرمایا کہ یہ میرا رب ہے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اللہ کا جو ڈائریکٹ کنیکشن ہے وہ آیات میں شو ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بات کہہ رہے ہیں نا. دیکھیں کہ وَكَذَلِكَ نُرِيَ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ وہ ہو جائے مومنین میں سے. ہم نے دکھائی ان کو نشانیاں. یعنی ایک اور بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نشانیاں جو ہے اللہ تعالیٰ بھی دکھاتا ہے، اور اللہ کی طرف سے بھی ہوتا ہے. آپ کو بعض اوقات آپ دیکھیں سورہ یوسف میں بھی آپ دیکھیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ برہان کچھ دیکھ لی تھی. ٹھیک ہے نا. آپ کا اچھا مومنین کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ وہ ایک کام غلط کرنے جاتے جاتے ایک دم سے کوئی آپ کے دل میں کوئی ایسی کھٹکتی ہے بات، اور آپ کہتے ہیں نہیں میں نہیں کر رہی ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. کیونکہ حدیث میں بھی ہے نا کہ شیطان آپ کو وسوسے دیتا ہے اور فرشتہ آپ کو اچھے مشورے دیتا ہے. تو یعنی کہ یہ مومنین کی بھی مدد جاری رہتی ہے فل ٹائم لائف میں. ٹھیک ہے نا. اب بھی ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے کس کو دوست بنایا ہوا ہے، کس کو ہم زیادہ کھانا کھلاتے ہیں. بسم اللہ پڑھ کے اگر ہم کھاتے ہوں گے تو شیطان تو بیچارہ لاغر پڑا ہوگا کہیں کونے خدرے میں. ٹھیک ہے نا. تو اب دیکھیے ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے ہم کس کو قوی کرتے ہیں اپنی زندگی میں، ہمارا محبوب کون ہوتا ہے، ہماری دوستی کس سے. اگر ہم فرشتے کو زیادہ مضبوط کرتے ہیں اپنے ساتھ والے، تو پھر ظاہر ہے ہمیں اچھے ہی مشورے ملتے چلے جائیں گے، ہم سیدھی راستے پہ گامزن ہوتے رہیں گے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نشانیاں دکھاتا ہے. اس سے ایک بات یہ بھی بتا دی کہ اللہ تعالیٰ جس کو چنتا ہے نا، اور آپ دیکھیں انبیاء کرام کے ساتھ تو بہت زیادہ، آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی دیکھ لیں کہ ان کو آگ جو ہے دکھائی دی، وہ وہاں پر پڑاؤ ڈال کے بیٹھے ہوئے تھے، اور جب وہ قریب پہنچے، اچھا آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالی تھی، نبی ان کو مقرر کرنا تھا نا، تو وہ بیوی کو، بچے کو، کہتے ہیں غلام بھی تھا، وہ سب کو ادھر چھوڑ کے آئے، تنہائی میں جا کے ملے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کی چوائس فردن بھی ہوتی ہے، اور اللہ کی چوائس جس کے ساتھ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر سنبھال کے بھی رکھتا ہے. اللہ اس کو کچھ نہ کچھ نشانیاں بھی دیتا ہے، اللہ اس کی مدد بھی وقتاً فوقتاً کرتا رہتا ہے، پھر اللہ اس کو بھٹکنے بھی نہیں دیتا. یہ بھی اللہ کی مدد کا انداز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ ایسے معاشرے میں تھے کہ جہاں پہ بت ہی بت تھے. ٹھیک ہے. اور گھرانہ بھی بت فروش کا بڑا گھرانہ. یہ بھی آپ دیکھیں نا. یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ جی کیا کریں معاشرہ خراب ہے، ہم تو دین پر عمل ہی نہیں کر سکتے. تو وہ تو معاشرہ آپ کا خراب ہوگا، پھر بھی آپ کو حق اور غلط کا پتہ ہے. مگر وہ جو معاشرہ کہ جہاں پہ حق ہی نہیں پتہ کہ حق کیا ہے، یعنی اس معاشرے کی جہالت کا تھوڑا سا اندازہ لگا لیں کہ بت فروش کا گھر ہے جہاں پہ وہ پیدا ہوئے ہیں، اور پتہ ہی نہیں ہے، بالکل ہی نہیں پتہ کہ کوئی رب ایک ہے یا رب کون ہے، کچھ نہیں پتہ. بالکل ہی جہالت ہے، بالکل ہی جہالت. اندازہ لگائیں تھوڑا سا اس بات کا کہ ایسا کوئی معاشرہ ہو کہ جہاں پہ، جیسے میں اکثر ایک مثال دیتی ہوں کہ جب میری شادی ہوئی تھی تو میں آپ کو اکثر بتاتی ہوں کہ اس وقت یہی نہیں کانسیپٹ تھا کہ بھئی مہندی کیوں نہیں کرنی چاہیے. یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی آخر یہ بات کہ بھئی اس میں کیا قباحت ہے،
کیونکہ جہالت اتنی چھائی ہوئی تھی خیر سے، یہ والی مہندی والی جہالت تو بہت زیادہ چھائی ہوئی تھی نا بھائی، کہ بھائی یہ تو چیز بہت ہی عام تھی، بہت ہی عام تھی کہ بس یہ تو ہونی ہوتی ہے، مائیوں ہونا ہی ہونا ہوتا ہے، مائیوں کے بغیر یہ ایسا تھا جیسے ہندوؤں میں نہیں ہوتا کہ مائیوں کے بغیر تو شادی ہو ہی نہیں سکتی، جیسے ان کیا ہوتا ہے نا کہ ایک 7 پھیروں کی ایسینشل ہوتی ہے، مائیوں بیٹھنا ضروری ہوتا ہے ان کا نا، بالکل اسی طرح سے ہمارے اگر کچھ عرصے پہلے اگر ہم چلے جائیں تو ہمارے معاشرے میں بھی کچھ ایسا ہی تھا کہ مائیوں بٹھانا ضروری ہوتا تھا، پہلے ڈیٹ فکس ہونے پہلے طے ہو جاتا تھا، مجھے ابھی تک یاد ہے لوگوں کا کہ بھئی اس ڈیٹ کو لڑکی کو ہم مائیوں بٹھا دیں گے، ٹھیک ہے نا. تو جہالت جہاں پہ ہوگی، ایسے ہی میں نے ایک مثال دی ہے، ہم اس مثال کو اس پہ لگ نہیں، بس صرف آپ کو زندگی سمجھانے کے لیے کہ زندگی میں بعض اوقات جہالت اتنی عام ہوتی ہے کہ آپ کو حق بات سمجھاتے سمجھاتے مطلب آپ کو سمجھانا بھی نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ آپ کیسے سمجھائیں کہ یہ چیز حق ہے ہی نہیں، کیونکہ جہالت جب بہت زیادہ چھا چکی ہوتی ہے. ان کا معاشرہ عین جہالت والا معاشرہ تھا، ہر جگہ بتوں کی پوجا ہو رہی ہے، اور آپ دیکھیں ان کو اللہ نے چن لیا حق کوئی کے لیے نبی کے طور پہ، اور اب چن تو لیا مگر اب ان کو یہ نہیں پتا چل رہا تھا کہ رب کون ہے، کہاں ہے. اب شروع ہوتا ہے ان کا واقعہ رب کو ڈھونڈنے کا. فلما جن علیہ اللیل راء کوکبا، تو جب چھا گئی رات کی تاریکی ان پر، یعنی پورے معاشرے پر، خود ان پر بھی، رات کے وقت بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا. آپ نے فرمایا کہ یہ میرا رب ہے، یعنی کہ وہ ستارہ جب دیکھا تو ان کو لگا کہ بھئی یہ چمک رہا ہے، دور ہے. انسان کے ذہن میں اچھا جب آپ چھوٹے ہوں گے، چھوٹے بچوں سے پوچھیں ان کے یہاں رب کا کیا کانسیپٹ ہے. چھوٹے چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں نا، تو وہ اپنا اپنا کانسیپٹ کلیئر کرتے، اپنا کانسیپٹ آپ کے سامنے بیان کریں گے. وہ آپ کو کہیں گے کوئی بہت شفیق سا، جو کوئی آپ کی ان کے گھر میں کوئی آپ کے گھر میں کوئی بہت شفیق سا انسان، تو وہ آپ کو ملا کے بتائیں گے کہ نا ان جیسا کوئی ہوگا. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے سمجھا، اس لیے میں بچوں کی حد تک کہہ رہی ہوں. دیکھیں نبی کی اللہ تعالیٰ نے خود بھی تو کہا ہے نا کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، یعنی اپنی مثال خود بھی بتائی دی ہے ہمیں کہ بھئی اگر محبت کو ذرا تمہیں جانچنے کا ہو رہا ہے، شوق ہو رہا ہے، تو تم 70 ماؤں سے زیادہ میں جو ہے نا پیار کرتا ہوں تم سے، مثال کے ذریعے سے بتا دیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ دیکھیں کہ اب یہ ڈھونڈ رہے تھے رب کو کہ بھئی رب کہاں پہ ہے، کیونکہ ان کو اتنا بھی یہ نہیں پتا تھا نا بھئی رب غائب میں ہے کدھر ہے. تو جب ستارہ دیکھا تو کہا کہ وہ رب ہے، لیکن جب غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا غروب ہونے والوں سے میں محبت نہیں کرتا. یعنی ان کو یہ تھا کہ بھئی نا اگر غروب ہو گیا تو پھر میرا رب تو، یعنی ان کو یہ کانسیپٹ تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے اور ہمیشہ سے ہے، الحی القیوم ہے، ان کو اتنا اندازہ تھا. تو اگر غروب ہو گیا تو پھر وہ غروبیت تو ایک کمزوری ہے نا، تو وہ پھر الحی القیوم کی شرائط پہ تو پورا ہی نہیں اتر رہا، ٹھیک ہے، جو خود سے زندہ اور خود سے قائم. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اب ریسرچ کر رہے ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں، دوبارہ سے ہدایت کے راستے کی جستجو کر رہے ہیں. اور یہ سارے غور و فکر اور ہدایت کا آپ دیکھیں انعام ہے، اور یہ نا توفیق جس کو ملتی ہے تو وہ جب ہدایت کے راستے میں غور و فکر کرتا ہے تو وہ بھی ہدایت کی یافتہ ہو ہی جاتا ہے. اچھا اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ نا پھر جب چاند کو دیکھا چمکتا ہوا تو فرمایا یہ میرا رب ہے. پھر جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر مجھ کو میرے رب نے ہدایت نہیں دی تو میں گمراہ لوگوں میں سے شامل ہو جاؤں گا. اب آپ دیکھیں 3 چیزوں کا بھی ذکر ساتھ ساتھ آ رہا ہے کہ پہلے میں آ رہا ہے حب کا، کالا لا احب الآفلین، کہ رب جو ہے محبت، رب وہ ہے جس سے محبت کی جاتی ہے. تو اگر کوئی چیز غروب ہو رہی ہے تو اب اس سے محبت کیسے کی جائے؟ رب تو زندہ ہوتا ہے، تو زندہ سے ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، تو وہ تو غروب ہو گیا، اب میں محبت کیسے کروں؟ آپ دیکھیں تسبیح 24 آورز ہوتی ہے، آپ کو کبھی بھی نہیں کہا گیا آپ نیند میں سے اٹھ کے بھی اگر کوئی تسبیح پڑھ رہے ہیں نا تو رب کہتا ہے میں قبول کرتا ہوں. 24 آورز ہے نا، رب کی محبت 24 آورز ہے، ٹھیک ہے. ایون یہ 24 آورز محبت آپ کسی بھی دنیا کی ذات کے ساتھ آپ شو نہیں کر سکتے. آپ کہیں اپنے بچوں کو بھی کہیں نا نیند میں اگر آپ اس کو نا اٹھا دیں یا اس کو پیار کر لیں تو وہ کسمسا جائے گا، کہے گا مما کو نیند میں بھی چین نہیں ہے، اٹھا دیا نیند میں سے. 24 آورز محبت صرف رب کے ساتھ ہوتی ہے. نیند میں بھی اٹھ کے آنکھوں سے تسبیح بعض اوقات آپ کے نکل جاتا ہے نا زبان سے، نیند گہری نیند میں سے بھی آپ کو اگر کوئی یاد آتا ہے اٹھ کے تو رب تعالیٰ یاد آتا ہے نا. تو
محبت 24 آور محبت جو ہے وہ تو اسی سے ہو سکتی ہے جو کبھی غروب نہ ہو. تو وہ تو ستارہ تو غروب ہو گیا تھا، تو پہچان گئے کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو ستارہ ہے، ستارہ ہی رہنا. تو ٹھیک ہے نا، چلو وہی آگے ڈھونڈتے. اچھا ہاں، ریسرچ ان کی جاری ہے، غور و فکر تدبر جاری ہے. فلم مرال کمرا بازغن، چمکتا ہوا دیکھا، بازغن چمکتا ہوا کمر چاند کو، کالا ہاتھ ربی یہ میرا رب ہے. ٹھیک ہے. فلما افلا کالا لئن لم یہدنی ربی لکونن من القوم الضالین. اب ہے نا اس میں تھوڑا سا وہ، اب اگر تو نے یا ربی مجھے یادنی نہ دی، مجھے ہدایت نہ دی تو میں ضالین میں سو جاؤں گا، میں گمراہ ہو جاؤں گا. ایک تڑپ ہے نا انداز. یہ ان لوگوں کے لیے بڑی پیاری آیات ہیں جنہوں نے رب کو واقعی ڈھونڈا ہے نا. میں مطلب مجھے اگر کوئی کہنا تو میری فیوریٹ ترین آیات میں سے میری بھی یہ آیات ہے. میں بڑا اس کو فیل کرتی ہوں اور میں بھی اس میں لائف محسوس کرتی ہوں. میرے لیے یہ آیت جو ہے نا جیسے لائف دینے والی آیات ہے میرے لیے نا، کہ جگہ جگہ ڈھونڈ. جب مجھے یاد ہے کہ میں جب دین کی طرف پراپر آنا چاہ رہی تھی تو میں بھی جگہ جگہ مدرسے ڈھونڈ رہی تھی. جگہ جگہ مجھے کوئی یہ تھا کہ کوئی ایسی جگہ ہو کہ جہاں پہ مجھے صرف دین ملے، فرقہ واریت نہ ملے، مجھے قرآن اور سنت کا تعلیم ملے مجھے نا، کوئی ایسی جگہ ہو. تو میں نے خواری کی ہوئی ہے نا. تو اس لیے اس کو سمجھنا اور سمجھانا، جس نے بھی کسی نے دین کے لیے خواری کی ہوگی نا، دین سمجھنے کے لیے اس کو پراپر دیکھیں. ایسے تو کوئی میں نے دیکھا ہے لوگ ہے نا دین کے لیے اتنی خواری نہیں کرتے، کہیں سے بھی کچھ بھی مل جائے چپ کر کے اس کو آگے بھی کوٹ کر دیں گے سارا اس کے نام سے بھی نہیں. آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی آیات کا، حدیث کا، اور وہ اسی کو کوئی وظیفہ بتا دے، ہاں اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں گے. لیکن دین ریسرچ والوں کے لیے بہت بڑی چمکتا ہوا ستارہ ہوتا ہے، بہت بڑی نعمت ہوتی ہے دین. ٹھیک ہے نا. اب اس میں دیکھیں تھوڑی سی تڑپ شامل ہو گئی، اور ان کو یہ بھی تھا محبت. پیچھے آپ دیکھیں محبت مذہب اور دوسرا ہدایت. انہوں کا محبت جو ہے وہ 24 آورس جو ہمیشہ زندہ رہے اسی سے ہوتی ہے. اب ہدایت، یہ ایک بات یہاں سے ایک اور سمجھ سکتے ہیں اس جملے میں. آپ دیکھیں کہ ہدایت اللہ سے مانگی، محبت اپنی بھی شو کی، مگر ہدایت انہوں نے اس میں دعا کا پہلو بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر تو نے مجھے ہدایت نہیں دی نا تو میں دعالین ہوں. یعنی کہ ان کو یہ سمجھ آ گیا تھا کہ اللہ ہی کوئی ڈھونڈ کے اللہ ہی مجھے ہدایت دے گا، اللہ ہی مجھے بتائے گا تو میں رب تک پہنچوں گا. اور آپ دیکھیں معرفت الہی کے جز بھی آپ ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں. معرفت الہی کے پہلا جز محبت ہے. میں تو یہاں سے یہی سمجھتی ہوں کہ معرفت الہی کے پہلا جز محبت ہے. اگر آپ محبت نہیں کرتے، آپ کتنے ہی دین کے تعلیم یافتہ ہوں، اگر آپ رب سے محبت کس سے؟ رب سے. اگر آپ رب سے محبت نہیں کرتے نا تو آپ دین میں کتنے ہی تعلیم یافتہ ہوں، کتنی ڈگریاں آپ نے لے رکھی ہو، اللہ کے ہاں کوئی مقام نہیں رکھتا. اللہ کے ہاں جو مقام ہیوی ہو جاتا ہے نا جس عالم کا یا جس پڑھنے پڑھانے والے کا، وہ محبت کا مقام ہے. وہ کتنا محبت کرتا ہے اپنے رب سے، کہ آپ کو کاٹ دیا جائے، چیر دیا جائے تو آپ کے خون کے قطرے قطرے میں اللہ کی محبت نکلنی چاہیے، ظاہر ہونی چاہیے. آپ کی رگوں میں جو خون بڑھ کے جو بہہ رہی ہے چیز، وہ محبت ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کی. اللہ یہ ایکسیپٹ کرتا ہے آپ سے، اللہ یہ آپ سے ریکوائر کرتا ہے. تو معرفت الہی کا پہلا جز محبت ہے. اور پھر دوسرا جو ہے نا وہ ہدایت ہے، اور ہدایت کا مانگنا ٹھہرتا ہے. محبت آپ خود بھی کر سکتے ہیں مگر ہدایت آپ خود نہیں حاصل کر سکتے. اس لیے آپ دیکھیں اس میں سوال ہے، سوالیہ انداز ہے نا، اللہ تعالیٰ تو نے مجھے ہدایت نہیں دی نا تو میں دعالین ہو جاؤں گا، میں کچھ نہیں کر سکتا. ہدایت تو تیرے پاس ہے، محبت تو میں بھی کر سکتا ہوں، اور غروب ہونے والے سے محبت روک بھی سکتا ہوں کہ میں اس کو میں کہہ سکتا ہوں کہ بھئی وہ غروب ہو جاتا ہے تو وہ تو میرا رب نہیں ہو سکتا. مگر ہدایت تو تیرے پاس ہے تو ہی مجھے ہدایت دے. اور یہ ہدایت آپ دیکھیں کس کے لیے مانگی جا رہی ہے؟ معرفت الہی کے لیے مانگی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی معرفت تو مجھے ہدایت بخش، اپنی پہچان کی ہدایت عطا کر مجھے. میں ایسے جاہل معاشرے میں ہوں کہ تجھے پہچاننا مشکل ہو گیا ہے. کبھی میں قمر کو کہتا ہوں تو کبھی میں ستارے کو کہتا ہوں، تو مجھے ہدایت دے کہ تیری معرفت مجھے نصیب ہو. سبحان اللہ، بہت پیارا، بہت پیاری بات. اور اچھی طرح سمجھ چکے ہیں کہ ہدایت اللہ کی طرف سے، تو ہدایت اللہ سے ہی مانگ رہے. پھر آفتاب دیکھا. اچھا یہ دعا مانگ کر پھر دوبارہ تدبر شروع ہو گیا. یعنی دعا مانگ کر جب آپ اللہ کے راستے میں کوئی دعا مانگ بھی رہے ہوں تو دعا کے ساتھ ساتھ کوشش بھی جاری رہنی چاہیے، ہے نا. پھر تدبر. فلما رأى الشمس بازغا، اب آفتاب کو دیکھا چمکتا ہوا، فرمایا یہ میرا رب ہے. کالا ھذا ربی،
حاض اکبر، اب تو کہہ رہے ہیں یہ تھوڑا بڑا بھی ہے. فلما افلت، اب وہ تو پھر غروب ہو گیا. آپ نے کہا کالا یا قومی انی بری مما تشرکون، کہ بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں. کیونکہ ہدایت اللہ دیتا ہے، شرک سے بیزاری چاہیے کہ مقابل کتنی بڑی چیز ہے، لیکن وہ غروب ہو گیا تو وہ تو اللہ تعالیٰ تو زندہ ہے، خود سے زندہ ہے، خود سے قائم ہے، تو کہنے لگے کہ نہیں میں تو ہے نا شرک نہیں. سمجھ گئے کہ یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں، وہ تو وہ کوئی اور ہے جو پردے میں، اور وہی میرا رب ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ بعض لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں، بعض لوگ ستارے کی پوجا کرتے ہیں. آپ دیکھیں اس میں یہ بھی چیز ہے نا. تو ایک جملہ آپ نے دیکھا کہ یا قومی انی بری مما تشرکون، کہ میں ہر اس چیز سے بری ہوں کہ جو شرک کے لیے استعمال کی جاتی ہے. یہ سب نشانیاں ہیں، وہ جو پردے میں وہ میرا رب ہے، پہچان کر. ٹھیک ہے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا یکسو ہو کر، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. کیونکہ پوری قوم تو شرک کر رہی تھی، اس لیے بار بار اپنے شرک کی نفی کر رہے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ تو گواہ رہنا میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. سبحان اللہ. اب یہ رب کی پہچان پا گئے کہ وہ ایک پردے میں، یہ سب نشانیاں ہیں. ٹھیک ہے. اب ان کی قوم نے ان سے حجت کرنا شروع کر دی. اچھا یہ بھی ہے، جب آپ ہدایت کی طرف آ جاتے ہیں، رب کی معرفت کو کچھ پا جاتے ہیں، تو قوم آپ کو تنگ کرنا شروع کر دیتی ہے، لوگ آپ کو تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ادھر آپ کی دنیا بدل چکی ہوتی ہے، ادھر آپ کے نصیب بدل چکے ہوتے ہیں، ادھر آپ کا مقام اللہ کے ہاں بدل چکا ہوتا ہے، مگر ادھر آپ کا جو ہے نا، آپ کی جو ہے نا کہتے ہیں نا لوگوں کے ساتھ جو معاملہ ہے نا وہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ اب آپ یہاں کے نہیں رہتے نا، اب آپ کا نصیب بدل چکا ہے نا، اب آپ یہاں کے بندے نہیں ہیں، اب آپ ایلینز ہیں یہاں پہ. جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ تو دنیا میں تو ایلینز ہیں، دنیا میں تو دنیا والے دنیا سے محبت کرتے ہیں، دنیا والے آپس میں محبت کرتے ہیں. تو یہاں پہ تو ویسا بندہ ایلین ہی ہوگا نا کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے، دعویٰ بھی کرتا ہے میں تو اللہ سے محبت کرتا ہوں اور بڑی محبت، وہ تو اس کی تو دنیا ہی الگ ہے، اس کی زندگی الگ ہے نا. اس کو دنیا کہاں متاثر کرے گی، اس کو دنیا کی محبتیں یا دنیا کی چیزیں اب کہاں متاثر کریں گی. وہ تو اب ایلین ہو چکا ہے، وہ تو بس اب یہاں پہ مسافر ہے. جتنے دن اللہ تعالیٰ ٹھہرا دے گا وہ یہاں پہ رہ رہا ہے، اس کے بعد اس کو تو رب کے پاس جانا، اس کو تو شوق یہی لگ گیا ہے. ٹھیک ہے نا. اب قوم نے حجت کرنا شروع کر دی. یہاں بھی دیکھیں مظہر ہے، اس میں آپ کو بتایا جا رہا ہے جب آپ ہدایت کی طرف آئیں گے تو یہ بھی ایک طرح سے ایک نشانی ہے. کیونکہ اگر آپ انہی جیسے ہوں گے تو آپ سے کوئی حجت نہیں کرے گا، کوئی جھگڑا نہیں کرے گا. حجت کیا جھگڑا، کوئی جھگڑا نہیں کرے گا، انہی جیسے تو ہیں آپ دیکھیں بہت سے دیندار لوگ ایسے ہوتے ہیں جو انہی کے ہر چیز ہی اوکے کرتے چلے جاتے ہیں. ہاں بھائی یہ بھی ٹھیک ہے، ہاں بھی آپ دیکھتے ہیں نا سوال جواب میرے پاس کس قسم کے آتے ہیں. یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی چلو کر لو، کوئی بات نہیں، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو. تو پھر آپ مطلب کیا دین، آپ نے دین کو کیا اسٹڈی بنا لیا آپ نے. ٹھیک ہے نا. تو آپ کے دین کی ورسٹیلٹی کیا قائم رہی. آپ نے دین کی انفرادیت پہ سوال اٹھا دیا کہ آپ نے دین کو بالکل ہی، آپ دیکھیں بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے کہ ہم دین کی جیسا ہے دین ویسا کہ ویسا ہم پریزنٹ کریں اور ویسا ہی ہم اپلائی کریں. یہ ہمارا بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے، اور اللہ راستے نکالتا ہے. یہ آپ بھول جائیں کہ اللہ آپ کو بند کمرے میں لے جا کے کھڑا کر دے گا، بند گلی میں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے جب وہ سمندر پھاڑ سکتا ہے اللہ تعالیٰ، تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ آپ کے لیے راستے نہ نکالے. اللہ آپ کے لیے راستے ضرور نکالتا ہے، آپ سمجھنے والے بن جائیں. اور اللہ آپ کو محروم بھی نہیں رکھتا جب آپ اللہ کے راستے پر چل رہے ہوتے ہیں، اللہ آپ کو نوازتا چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو قوم نے جھگڑا شروع کر دیا. آپ نے فرمایا کیا تم اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑا کرتے ہو، حالانکہ اس نے مجھ کو طریقہ بتلا دیا ہے، اور میں ان چیزوں سے جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو نہیں ڈرتا. ہاں اگر میرا پروردگار یا کوئی امر چاہے، میرا پروردگار ہر چیز کو اپنے علم میں گھیرے میں، کیا تم پھر بھی خیال نہیں کرتے. اب انہوں نے پہلے سمجھانا شروع کیا کہ تم اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، یعنی تمہارا رب بھی وہی ہے، میرا رب بھی وہی ہے، تو تم اللہ کے معاملے میں کیوں مجھ سے جھگڑتے ہو. اور ان چیزوں سے، اور پھر یہ بھی کہہ دیا کہ میں تم سے نہیں ڈرتا. اور دیکھیں قوم ڈرانے کو لگی پڑی تھی، لیکن کہہ دیا کہ نہیں جی میں تو نہیں ڈرتا. ٹھیک ہے. اور میں ان چیزوں سے کیسے ڈروں کہ جن کو تم نے شریک ٹھہرایا، حالانکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا. بڑی زبردست بات. کہ ڈرنا تو ان لوگوں کو چاہیے نا جو اللہ کے مجرم ہیں. اچھا ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، دین والے ڈر رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں کریں گے تو یہ ہو جائے گا، وہ نہیں کریں گے. تو پھر ایمان کو ذرا دوبارہ سے ریویو کریں کہ ایمان ہے بھی یا کہیں گم ہو گیا دنیا کے ڈر سے. مومن جو ہے ڈرتا نہیں ہے دنیا سے.
مومن بے خوف ہوتا ہے بیسیکلی. مومن کی پرسنالٹی ایسی ہوتی چلی جاتی ہے کہ مومن بڑا بہادر ہوتا ہے. الحمدللہ مومن جو ہے ڈرتا کسی سے نہیں ہے. ڈرتا وہ صرف اپنے رب سے ہی ہے. حکمت کے تحت فیصلے کر سکتا ہے, سمجھداری دکھائے گا ہر جگہ, لیکن یہ کہ نا اس کے اندر جو ڈر جو غالب آ چکا ہوتا ہے نا, ہدایت کے بعد جو اللہ کی مدد ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا ہے نا. تو یہ ہے. پھر آپ دیکھیں کہ تو ہاں کہتے ہیں کہ میں ان چیزوں کیسے ڈروں جن کو تم نے شریک بنایا, لیکن تم اس سے نہیں ڈرتے. تم نے اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا جن پر اللہ تعالیٰ نے, ڈرنا تمہیں چاہیے. اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی, سو ان دونوں جماعتوں میں امن کا زیادہ مستحق کون ہے؟ یعنی امن, یعنی کہ امن سکون سے ہے نا, تو میں زیادہ امن میں ہوں. وہ کہہ رہے ہیں میں زیادہ امن میں ہوں کہ ظاہر ہے میں تو اللہ کی مرضی کے ساتھ چل رہا ہوں. اور اگر تم خبر رکھتے ہو تو جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ مخلوط نہیں کرتے, ایسوں ہی کے لیے امن ہے اور وہی رائے راست پہ چل رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ تبصرہ کر رہے ہیں کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم. یلبسوا ملانا جلانا, ملاوٹ نہیں کرتے اپنے ایمان کی ظلم کے ساتھ. اچھا ایمان کے ساتھ آپ جس چیز کو بھی ملا رہے ہیں اللہ اس کو ظلم قرار دے رہا ہے. اولئک لہم الامن, ان کے لیے امن ہے, دنیا میں امن ہے, ان کو آخرت میں امن ہے, ہر جگہ ان کو امن ہی امن ہے, ایمان ہے, سکون ہے. امن ایمان سے بھی ہے, سکون سے بھی ہے. اور یہ ہماری حجت تھی, وہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے مقابلے میں دی تھی. ہم جس کو چاہتے ہیں مرتبہ میں بڑھا دیتے ہیں, بے شک آپ کا رب بڑی حکمت والا ہے. یعنی یہ جو ہدایت ہے, یہ جو مرتبہ ہے, یہ جو معرفت الہی ہے, یہ سب اللہ کی دین تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. بعض اوقات آپ دیکھیں یہ سب ہم بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اپنے رب کی معرفت تلاش کرتے ہیں. ہماری زندگی میں بعض اوقات چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے ہیں جو ہمیں اللہ کے قریب لے جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے. تو اس تعلق میں اللہ اور بندے کے تعلق میں شرک نہیں ہوتا, صرف توحید ہوتی ہے. اور ہم نے ان کو اسحاق دیا, یعقوب دیا. اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ انعامات کا ذکر کر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے نا حضرت اسحاق جو تھے, اور یعقوب ان کے پوتے تھے. ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی, اور پہلے زمانے میں ہم نے نوح علیہ السلام کو ہدایت کی, اور ان کی اولاد میں سے داؤد کو اور سلیمان علیہ السلام کو, ایوب کو اور یوسف علیہ السلام کو اور موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو, اور اسی طرح ہم نے ایک کام کرنے والوں کو جزا دیا جاتا. تمام انبیاء کرام کا ذکر کیا کہ صرف ان کو ہی نہیں بلکہ پہلی بات تو ان کی اولاد کو بھی ہدایت و نبوت کے لیے چنا, اور باقی انبیاء کرام کا بھی ذکر کیا. اور نیز زکریا علیہ السلام, یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو, اور الیاس علیہ السلام کو, نیز اسماعیل کو, یسع کو, یونس کو, لوط علیہ السلام کو, ہر ایک کو ہم نے تمام جہان والوں کو فضیلت دی. یعنی کہ جو اللہ کے نبی جن کو قرار دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ, تو وہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہدایت پہ ہوتا ہے. اور اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے, اور وہ فضیلت والے ہوتے ہیں کہ علم و ہدایت کا اثر جو ہے وہ نسلوں میں بھی سرایت کر جاتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کسی کو علم و ہدایت دیتا ہے تو اس کے جینز جو ہوتے ہیں اس کی نسلوں میں پہنچ جاتے ہیں, اگر وہ بھی ہدایت یافتہ ہوں. اللہ کی ہدایت ہی ہے جس کے ذریعے اپنے بندوں کو میں سے جس کو چاہے اس کو ہدایت کرتا ہے. اگر فرضاً یہ حضرات بھی شرک کرتے ہیں تو جو کچھ یہ اعمال کرتے ہیں سب حقارت ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, شرک کا نقصان کیا ہے, انسان کے تمام اچھے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. اچھے اعمال نامے سے ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں شرک سے. اور پھر آگے اللہ کا شکوہ آ رہا ہے, وما قدر اللہ حق قدرہ اذا قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء. یہ ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی جیسا کرنا واجب تھی ویسی قدر نہ کی, یا یوں کہہ دیجیے کہ اللہ نے کسی بشر پہ کوئی چیز نازل نہیں کی, یا یوں کیجیے وہ کتاب کس نے نازل کی جس کو موسیٰ علیہ السلام لائے تھے. ٹھیک, قدر یعنی کہ ویلیو, اندازہ اس میں آتا ہے کہ انسان جو ہے اللہ کی قدر نہیں کر پا رہا ہوتا, اس کی طرف ہے. اور آ گئے نا تم ہمارے پاس تنہا جس طرح ہم نے اول بار تم کو پیدا کیا. انسان جیسا تنہا اس دنیا میں آیا ویسا ہی اللہ کے پاس چلا جائے گا. اور بس, اور ہم بھی ان کے دلوں کو, ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے, جیسے کہ یہ لوگ اس پر پہلی دفعہ ایمان لائے تھے, ہم ان کی سرکشی میں حیران رہے. کن کو مشرکین کے ذکر آ رہا ہے کہ جیسے یہ پہلی مرتبہ ایمان نہیں لائے تو ان کا وبال ان پر پڑا رہے گا, آئندہ بھی ان کا ایمان لانے کا امکان ختم ہو جائے گا. دلوں اور نگاہوں کو پھیر دینے کا مفہوم یہی ہے.